الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان مبارک کی آمد ہے، تقریباً 2 یا 3 دن بعد 2024 کا رمضان شروع ہو جائے گا۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی برکات کو مانگا ہے۔ اور کیسے مانگا ہے؟ آپ کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مجبور تو نہیں ہے، جو فیصلہ چینج کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ اگر بالفرض میری موت کا وقت آ چکا ہے اور میں رمضان سے صرف 2 مہینے کے فاصلے پہ ہوں، تو آپ میری زندگی میں اتنی برکت عطا فرما دیں کہ میں رمضان میں داخل ہو جاؤں، رمضان تک ہمیں پہنچا دیں۔ رجب اور شعبان تو کب سے دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ اور ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ہم 6 مہینے رمضان کی آمد کا انتظار کرتے اور دعائیں کرتے کہ یا اللہ ہمیں رمضان مل جائے، اور جب رمضان گزر جاتا تو آئندہ 6 مہینے رمضان میں جو عبادات کی ہوتی ہیں اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے تھے، یعنی پورا سال ہی رمضان کی نسبت سے گزارتے تھے۔ آج ایک جگہ پر بلایا گیا تھا، وہ ایک نوجوان فوت ہو گیا تھا، تو خیر انہوں نے فیملی کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور وہاں مجھے بلایا ہوا تھا، لیکن میں سوچتا رہا، 30 سال نوجوان کی عمر تھی جو فوت ہوا۔ 4 بھائی میں سب سے چھوٹا بھائی۔ ایک تو یہ سبق ہمارا بار بار ہے کہ موت کسی وقت کسی عمر میں کسی وقت آ سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی ایک پہلو جو مجھے خیال آ رہا تھا کہ دیکھیں وہ رمضان سے اب صرف 2-3 دن دور تھا، اور بس اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کو کوئی تو نہیں اس پہ بات کر سکتا، اللہ کی منشا ہے، لیکن رمضان میں نہیں داخل ہو سکا۔ اور رمضان مبارک بڑی ہی قیمتی یعنی یہ ساعتیں ہیں، اس کی گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نا اس امت کو بخش دینا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کیسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے اگر اس امت کو بخشنا نہ ہوتا، اللہ کبھی رمضان عطا نہ فرماتے۔ یہ جو رمضان دے دیا ہے نا، اور اتنی رحمتوں کا مہینہ، اتنی بخشش، اتنی مغفرت کا مہینہ، اس کا مطلب ہے اللہ نے اس امت کو معاف کر دیا۔ اب احادیث تو بہت الحمدللہ زیادہ ہیں۔ رمضان یعنی اس کا تذکرہ تو قرآن کے اندر بھی ہے، جیسے شب قدر کا تذکرہ آتا ہے تو اسی میں ایک رات آتی ہے، اور احادیث میں تو بہت زیادہ ہے۔ مطلب اس کے فضائل میں آپ یہ بات سمجھیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ رمضان کا مہینہ اب شروع ہوتا ہے، جب تو شروع کا مطلب ہے جب چاند نظر آتا ہے، تو وہ مغرب کا وقت ہوتا ہے کیونکہ رات پہلے آتی ہے۔ اسی وقت اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اللہ، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کی بارش نزول ہو جاتا ہے اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔
یہ شیاطین والا مسئلہ بھی چلے آ گیا. وہ بعض دوست پوچھتے ہیں کہ جی اگر شیطان رمضان میں قید ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اور حدیث تو نہیں ڈاؤٹ فل ہو سکتی، لیکن لوگ رمضان میں بھی الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، شیطانی کام کرتے ہیں، پھر یہ کیسے کرتے ہیں؟ تو دیکھیں ایک جواب تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے دیا، انہوں نے بھی اچھا جواب دیا اور اچھی مثال دے کے دی. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ٹرین کا جو انجن ہوتا ہے نا، وہ ٹرین کو جب ایک دفعہ یعنی کھڑی ہوتی ہے نا، تو جب وہ ٹارک پکڑتا ہے اور اسپیڈ پکڑتا ہے اور بھاگنا شروع کرتا ہے، تو وہ پوری کی پوری جو ٹرین ہے اس کے پیچھے بوگی ہیں وہ سب جو ہے نا وہ ان موشن آ جاتی ہے. اب جب وہ روکنا چاہتا ہے نا تو کہنے لگے انجن وہ اسٹیشن سے کوئی 1-1.5 کلومیٹر پیچھے بند کر دیتا ہے، لیکن وہ جو فورس ہوتی ہے نا اس فورس کی وجہ سے وہ چلتے 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 اسٹیشن آ جاتا ہے، اور انجن بھی آگے نکل جاتا ہے، شروع کے چند ڈبے بھی آگے نکل جاتے ہیں، اور جو درمیان والے آخری والے نا وہ پلیٹ فارم پہ لگ رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ شیطان 11 مہینے ایسا دھکا لگاتا ہے ہمارے نفس کو کہ نفس اس کی اطاعت میں، اس کی بات ماننے میں ایسا لگا ہوتا ہے کہ 1 مہینہ وہ انجن یعنی شیطان قید کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا 11 مہینے کا جو دھکا ہمارے نفس کو ملا ہوتا ہے نا وہ 1 ماہ وہ بھی چلتا رہتا ہے. اس لیے ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہمارا دشمن صرف شیطان نہیں ہے، ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے، یعنی یہ بھی دشمن ہے، شیطان بھی دشمن ہے. اور دشمن کے اوپر بڑی تفصیل سے میں نے لیکچر کیا تھا، ریکارڈ بھی ہے، کہ دشمن میں شیطان، نفس، بری صحبت جس میں برے دوست آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی یعنی بعض لوگوں کے لیے والدین دشمنی کا کردار ادا کرے. تو بچہ نیک ہے، داڑھی رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اسلامی لباس پہنتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تم نے کیا حلیہ بنایا. تو ماں باپ ہیں کہنے کو، ویسے بچے کے خیر خواہ ہیں لیکن بظاہر اسے دشمنی کر رہے ہیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے. اور بعض کا الٹ ہوتا ہے کہ ماں باپ نیک ہوتے ہیں، اولاد وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا ہر وقت برقع اور یہ چیزیں شروع کی ہوئی. تو دشمن جو ہے نا یہ صرف شیطان نہیں ہوتا، بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے. کیوں؟ جب شیطان نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، ایک جن تھا، تو اللہ نے اس کو فرمایا تھا کہ اس جدولی آدم علیہ السلام سجدہ کرو. تو اس وقت اس کو کس نے کہا تھا؟ شیطان. کس شیطان نے اس کو بس وسا ڈالا کہ تم سجدہ نہ کرنا، تم سپیریئر ہو، آگ سے بنے ہوئے ہو، اور یہ انفیریئر ہے، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. تو اس وقت تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں. اس کو اس کے نفس نے دشمنی کر کے اس بات پر مجبور کیا کہ تم سجدہ نہ کرنا چونکہ تم سپیریئر ہو. اس کی وجہ سے یہ ابلیس بن گیا. تو رمضان کی جب آغاز ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ بڑے بڑے شیاطین ان کو جکڑ کے سنگلیاں باقاعدہ ڈال کے سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے، اور وہ ان برائیوں تک اب انسان کو نہیں پہنچا سکتے جن میں وہ عام دنوں میں پہنچاتے ہیں. اچھا چلیں، وہ کہتے ہیں نا بعض چیزیں اگر نہ سمجھیں تو ریزلٹس دیکھ لیں، رزلٹ سے چیزیں واضح ہوتی ہیں. آپ کسی بھی محلے کی، کسی بھی علاقے کی کوئی بھی مسجد دیکھ لیں، کھلی بات ہے، کسی بھی شہر کی، کسی بھی علاقے کی کوئی بھی مسجد دیکھ لیں، سارا سال وہاں آنے والے نمازی کتنے ہوتے ہیں اور رمضان میں آنے والے نمازی کتنے ہوتے ہیں. جو اس حدیث پہ ڈاؤٹ کرتا ہے نا یا میں نہیں مانتا شیاطین قید ہو جاتے ہیں، تو کہ رزلٹ دیکھ لو. ادھر رمضان شروع ہوتا ہے اور پہلے ہی دن یعنی پہلے ہی مغرب اور عشاء اور جناب تراویح میں دیکھیں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو مسجدوں میں آ جاتی ہے، اور ادھر عید ہوئی نہیں اور ادھر پھر جناب مسجدیں پھر سے ویران. یعنی عید کے دن کی فجر میں بھی وہی نمازی جو سارا سال کے وہی چند نمازی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو بہرحال ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ الحمدللہ یقین ہے، اعتماد ہے. تو شیاطین بڑے بڑے جکڑ دیے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ مزید احسان یہ فرماتے ہیں کہ اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیتے. اللہ اکبر. یہ کیسا عجیب اللہ نے ضابطہ چینج کر دیا. آپ ساری زندگی نفل پڑھتے رہے، ساری زندگی، وہ ساری زندگی کے مثلا ایک بندے کی عمر 60 سال ہے، اب 60 سال اس نے نفل پڑھے،
60 سال کے نفل فرضوں کی ایک رکعت کے برابر نہیں ہو سکتے اجر میں، اتنا فرق ہے۔ اللہ نے رمضان میں اپنا ضابطہ بدل دیا، جو نوافل ہیں ان کا اجر و ثواب فرضوں کے برابر کر دیا، اور فرائض کا اجر و ثواب بڑھا چڑھا کے 70 گنا 700 گنا مختلف حدیث فضائل اتنا بڑھا چڑھا دیا۔ ظاہر سی بات ہے جتنا جس کا اخلاص ہو اسی حساب سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہمیں سگنل دے رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں کہ تم رمضان میں نیک اعمال کرو، اس لیے ترغیب دی جا رہی ہے کہ رمضان میں نیک اعمال کرو، زیادہ سے زیادہ اعمال کرو۔ تو ہمیں بھی اس پہ ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی بھی ادارہ، دنیا کا کوئی ادارہ کوئی آفر لگاتا ہے، مثال کے طور پہ لوگ سیل لگا دیتے ہیں کہ جی آ جائیں لے جائیں 30% آف، 50% آف، 70% آف، تو صرف اس کو سن کر خوش ہو جانے والے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ واہ جی واہ وہ فلاں برانڈ پہ نا 70% سیل لگ گئی ہے، صرف وہ خوش ہو جائے، نہ وہ اٹھے، نہ وہ وہاں جائے، نہ وہاں سے کوئی چیز پرچیز کرے، اس کو فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے لیے وہ ایک خبر ہے، کان سے گزری اور دوسرے سے نکلی، ختم ہوئی بات۔ تو رمضان میں اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے، اگر اس کو صرف سن کر خوش ہو جائیں تو اس پر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، بھئی اعمال تو کرنے پڑیں گے نا۔ یہ سن لینا یا یہ کہہ دینا کہ نفلوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس سے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، نفل پڑھنے ہوں گے۔ تو اشارہ میرا یہ ہے اس طرف کہ بھئی رمضان میں اعمال کریں، صرف یہ سوچ سوچ کے خوش ہو جانا کہ بھی علماء بڑی تقاریر کر رہے ہیں اس پہ کہ رمضان بڑا فضیلت والا مہینہ ہے۔ ہر سال ہی سنتے ہیں ہم، علماء تمام مساجد میں جمعے میں ہر واعظ نصیحت کرتے ہیں کہ اعمال کا اجر و ثواب بڑھ گیا بڑھ گیا بڑھ گیا۔ اب ایک نوجوان سن سن کے خوش ہو، اچھا رمضان آ گیا، اعمال کا ثواب بڑھ گیا، کرے کچھ نہیں، کرے وہی حرکتیں جو سارا سال کرتا ہے، موبائل پہ بیٹھا رہتا ہے، تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کتنا ہی برکتوں والا مہینہ وہ آئے گا اور چلا جائے گا۔ اس لیے اس میں عمل کرنا ہے، اصل چیز ہے عمل کی طرف لانا۔ اور حیرانگی ہوتی ہے کہ رمضان مبارک فاقہ کرنے کا مہینہ ہے، بھوکے رہنے کا مہینہ ہے، لیکن اللہ کی پناہ مسلمانوں کے گھروں میں جتنا کھانا پینا اور کا اہتمام رمضان میں ہوتا ہے نا، اتنا عام دنوں میں نہیں ہوتا۔ یعنی روزے کس لیے آتے ہیں؟ وہ بندہ بھوکا رہے، فاقہ کرے۔ حالانکہ اللہ نے سحری میں اور افطاری میں اجازت دی کہ بندہ کھائے، لیکن تھیم کیا ہے رمضان کی کہ بھوکا رہے۔ اور وہ رمضان میں ماشاءاللہ دو چیزیں بہت گڑبڑ ہوتی ہیں، ایک تو زیادہ کھانا، کوانٹٹی بڑھا لی، اور دوسرا انہیلدی کھانا۔ یہ کئی خواتین نے، مردوں نے کہا جی رمضان آیا اور ہمارا تو وزن ہی خراب ہو گیا۔ میں کیوں نہ ہو، آپ رمضان میں روزہ رکھ کے کمزور ہونا تھا، آپ نے جتنا روٹین میں 2 وقت یا 3 وقت میں کھانا تھا نا، وہ سارا آپ نے سحری افطاری میں اس سے بھی ڈبل کھا لیا، اس سے زیادہ کھا لیا کوانٹٹی میں، کیلوریز بڑھا لی۔ پھر آپ نے کھایا بھی انہیلدی، یعنی عام دنوں میں بندہ کوئی سبزی کھا لیتا ہے، دال کھا لیتا ہے، چلو گوشت کھا لے، روزانہ فرائیڈ کھانا، تلی ہوئی چیزیں روز کھانا، پھر وافر کھانا، بھوک میں لگی ہوتی ہے تو پھر، اور بیسن سے تو ایسی دوستی ہو جاتی ہے ایمان والوں کی کہ اللہ کی پناہ۔ میں تو کہتا ہوں مسلمان پتہ نہیں اس طرح سموسے پکوڑے کھاتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی اللہ کا فرمان سن لیا ہو کہ اے ایمان والو تم پر سموسے پکوڑے رمضان میں فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں بھی کیے گئے تھے۔ اس طرح اہتمام سے سموسے پکوڑے کھاتے ہیں کہ بس ٹوٹل انہیلدی، یعنی یہ کوئی ہیلدی فوڈ نہیں ہے، چلو چکھنا اور بات ہے، لیکن اس کو مین کورس کے طور پہ کھانا اور روز کھانا، 30 کے 30 دن کھانا، تو ظاہری بات ہے انسان کا بھی سائز کہاں چلا جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا، یہ اس وجہ سے لوگوں کا وزن الٹا خراب ہو جاتا ہے۔ یہ کئی لوگ کہتے ہیں، خواتین بھی کہتی ہیں رمضان سے کوئی نہیں فرق پڑتا، ہم بجائے وزن کم کرنے کے بڑھ جاتے ہیں، بندہ ڈی شیپ ہو جاتا ہے۔ اس کی صرف وجہ یہ کہ کوانٹٹی بھی زیادہ، انٹیک بھی زیادہ، اور ہوتا بھی انہیلدی ہے، اس وجہ سے۔ حالانکہ آپ اعتدال سے کھائیں۔ یہ خام خواہ کا ایک خوف ہوتا ہے نفس کا کہ تم نے اگر سحری ٹکا کے نہ کھائی تو ہوگا یہ کہ تمہارا روزہ خراب ہو جائے گا، تم بھوکے رہ جاؤ گے، بھوک لگے گی شدید اور پھر طبیعت خراب ہوگی۔ اس لیے نا وہ اچھی طرح نا پہلے معدہ بھرتے ہیں، پھر سانس کی نالی بھرتے ہیں، اچھی طرح ٹکا کے کہ بس کوئی گنجائش رہ نہ جائے، ان کا بس چلے تو پھیپڑوں کو بھی روٹی سے بھر لیں اور پراٹھوں سے بھر لیں۔ تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب سادہ سی مثال، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو آنکھ نہیں کھلتی،
جیسے نہیں رات لیٹ نائٹ سوئے, آنکھ نہیں کھلی, اچھا روزہ تو فرض ہے. اور واقعتاً روزے کا یہ مسئلہ بھی میں عرض کر دوں, لوگ پوچھتے ہیں روزے کا سحری کھانے سے کوئی تعلق نہیں. بعض سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے سحری مس کر دی, نہیں کھائی, آنکھ لیٹ کھلی ہے, تو اس دن آپ کے اوپر روزہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے. بالکل اس کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں. سحری کا کھانا برکت والا کھانا ہے, آپ نے فرمایا اس کو کھاؤ, سیر ہو کے کھاؤ. لیکن اگر سحری کسی نے کھائی نہیں ہے تو روزے کی فرضیت بالکل نہ کم ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے. 100% روزہ رکھنا ہے آپ نے. یہ آپ نے پھر دیکھیں نا, 2 مزے میں سے ایک لے لیے نا, یا اٹھ کے سحری کھاتے پراٹھے کھا لیتے, یا پھر نیند کے مزے لیتے. آپ نے نیند کے مزے لے لیے, آپ نے سحری مس کر دی ہے. تو اب ایک چیز کو آپ نے انجوائے کر لی ہے, لیکن اس کی وجہ سے آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, کہ روزے کا سحری کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ اگلی بات یہ ہے کہ سحری کا اہتمام کریں, اٹھیں, کھائیں, اور کس نے کہا نہ کھائیں, تو لیکن اعتدال سے کھائیں. اسی طرح افطاری میں بھی کھائیں, بالکل روزہ کھلا ہے سارا دن تو کھائیں, تو اعتدال سے. اب سحری میں اس لیے زیادہ کھا لیتے ہیں کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے, اور افطاری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکے رہے ہیں. تو وہ دونوں طرف سے نا اپنے آپ کو ٹکا کے وہ کرتے ہیں. وہ مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ جی وہ رمضان میں نا سب سے مشکل نماز ایک فجر کی نماز ہے, ایک مغرب کی نماز. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے جی وہ اتنا ہم نے کھایا ہوتا ہے تو امام صاحب کو خیال ہی نہیں ہے, رکوع لمبا کراتے ہیں, سجدہ, وہ سارا کچھ باہر آنے کی پوزیشن میں ہو جاتا. تو میں نے کہا امام صاحب کو کیا پتا کہ آپ سانس کی نالی میں بھی خوراک بھر لائے ہو, اللہ کے بندے. ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب مسئلہ بیان کر رہے تھے, بھی بندہ اعتدال سے کھائے, مطلب طریقے سے کھائے. تو کہتے ہیں آپ میدے کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک حصے میں خوراک رکھیں, ایک حصے میں پانی, اور ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دیں. تو کہنے لگے بندہ سامنے سے کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا جی مولوی صاحب یہ اتنی ڈویژن اور یہ اتنے مشکل کام ہمیں تو نہیں آتے, ہم تو سیدھے سیدھے طریقے سے کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا سیدھا طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا میدے کو تو ہم اچھی طرح خوراک سے بھر لیتے ہیں. میں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا وہ جو پانی ہوتا ہے نا, بیچ میں درجیں ہوتی ہیں, وہ سوراخ وہ خود نیچے چلا جاتا ہے. تو رہ گیا پیچھے سانس, تو مرضی ہے تو آئے, نہیں آتا تو نہ آئے. تو ایسی سحری افطاریاں کرنے والوں کے پھر سانس اکھڑے ہوتے ہیں, واقعی ان کا حال برا ہوتا ہے. یعنی صف میں کھڑے ہو کے وہ مطلب اس طرح ڈکار بھی لے رہے ہوتے ہیں, اور خود بھی تنگ ہو رہے ہوتے ہیں, ساتھ والے بھی تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. برا کیوں کرتے ہیں ایسا لالچ؟ یہ وہی طمع ہے جو میں نے بتایا تھا, شادیوں پہ جب کھانا ہوتا ہے نا تو وافر ہوتا ہے, آپ کو بلایا بھی اس لیے کھانا کھلانے کے, لیکن نا وہ میز جو ہوتی ہے نا جو بوفے کی, ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. اب پلیٹ پہ پہاڑی بنائی بھی, لیکن آگے وہ ٹرے کو دیکھ رہے ہیں, اور صرف طمع ہے, کچھ بھی نہیں ہو جانا, لیکن ان کو ایک ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا نہ ہو کم پڑ جائے. تو وہ وافر کھاتے ہیں, پھر مزید ڈالتے ہیں, پھر کھاتے ہیں, اور اوور ایٹنگ کرتے ہیں, اور اگلے دن بستر پہ ہوتے ہیں. تو یہ وہی طمع ہے. سحری آپ اعتدال سے کھائیں. بلکہ اس کا اچھا طریقہ یہ ہے, اس میں ایک اور ضمن پھر ایک سوال آ گیا, اکثر لوگ پوچھتے ہیں, اور مسلمان بیچارے آج ان مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جی وہ ہمارے محلے کی اذان نہیں ہوئی, دور کی اذان کی آواز آ رہی تھی, میں کھاتا رہا. پھر کوئی لوگ حدیث کی انٹرپریٹیشن بھی خود ہی شروع کر دیتے ہیں کہ آپ سن کی حدیث ہے, فرمان ہے کہ اذان کی آواز آتی رہے اور کھاتے رہو کھاتے رہو. وہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے, اس کو سمجھنا چاہیے علماء سے. حدیث کی انٹرپریٹیشن محدثین سے, علماء سے کروانی چاہیے, خود نہیں کرنی چاہیے. کہ آپ کو اردو آ گئی ہے تو آپ کو اتنی فقاہت بھی آ گئی ہے کہ آپ اس کو خود انٹرپریٹ کر لیں. مسئلہ بالکل واضح ہے. یہ بھی سمجھ لیں, سحری کا جو کھانا سے بند کرنا, رکنا ہے, اس کا تعلق اذان سے ہرگز نہیں, اذان سے کوئی تعلق نہیں. سحری کھانے کو بند کرنے کا تعلق اذان کے ساتھ قطعاً نہیں ہے. اذان ایک اس کی علامت ہے, ایک سائن ہے, ٹھیک ہے. اور اذان چونکہ بہرحال لمبی ہوتی ہے, کوئی 3-4 منٹ کی دیتا ہے, تو کوئی ذرا کھینچ کے دیتا ہے تو 5 منٹ کی ہو جاتی ہے, کوئی اور کھینچتا ہے تو 7-8 منٹ کی ہو جاتی ہے. اب یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پہلے آپ قیاس کریں کہ جی اذان تک کھاتے رہیں, پھر اذان کا بھی جو آخری سیگا نکلے گا نا تب تک کھاتا رہوں گا, میں انہیں 7-8 منٹ مزید کھاتا رہوں گا. تو یہ اپنا روزہ برباد کرنے والی بات. اچھا جب اس پر کوئی نصیحت کرے نا کہ جی دیکھیں آپ نے غلط کی ہے, تو اذان کے اینڈ تک آپ کھاتے رہیں, تو وہ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم, اللہ کو پتہ ہے میرا, بس
بھئی شریعت اتری ہے، آپ شریعت کے رولز توڑ رہے ہیں، اور شریعت کے رولز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اس سے اگلی بات مجھے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا مہرا، انہوں نے کہا جی ایک اذان محلے کی نہیں، مطلب محلے میں اذانیں ہوتی رہتی ہیں، کسی نے 5 منٹ پہلے دے دی، کسی نے 10 منٹ، وہ بعض کا وہ 15 منٹ تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ کہہ لیں گے وہ جو دور سے بھی آخری آواز آ رہی ہے نا کہ اس تک کھاتے رہتے ہیں تسلی سے۔ اچھا یہ سارا کا سارا غلط ہے۔ اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے؟ آج کل گھڑیاں ہیں اور منٹس، سیکنڈز، ملی سیکنڈز تک اب میئر کر لیے گئے، اور سورج کا جو ٹریک ہے نا یہ چینج نہیں ہوتا، جو چاند کا ہے نا لونر کیلنڈر آپ کو پتہ ہے، اسی لیے وہ ویری کرتا ہے۔ سورج کا جو ٹریک ہے سارا سال ایک ہی رہتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے مسجدوں میں نا ایک دائمی جنتری کے نام سے ایک وہ چارٹ لگا ہوتا ہے، اور وہ سورج کے ٹریک کے مطابق ہے۔ چونکہ وہ چینج نہیں ہوتا اس لیے اس کو ساری زندگی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ 15-20 سال پرانی لگائی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، کیونکہ سورج کا ٹریک کبھی چینج نہیں ہوتا، اس کا ٹائم چینج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ٹائم پچھلے سال آج کے دن تھا وہی رہتا ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اپنے حساب سے کمتا بڑھتا ہے لیکن اس کے سالانہ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اب تو یعنی موبائل میں ایپس آ گئی ہیں، آپ کو ایگزیکٹ ٹائم بتا دیتے ہیں آپ کی لوکیشن کے مطابق کہ جی اس وقت آپ کا سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ بہت ساری ایپس ہیں، ایک میں بھی صلاتک کے نام سے ایک ایپ ہے جو کہ میں کئی سالوں سے یوز کر رہا ہوں، اس کو میں نے پھر الحمدللہ عمرے پہ گیا وہاں بھی یوز کر کے دیکھا۔ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے مکہ میں ہے تو مکہ کے ایگزیکٹ ٹائمنگ سحری افطاری کے بتائے گا۔ پھر میں نے اس کو کمپیئر بھی کیا مکہ کی مسجد میں حرم شریف سے، پھر مدینہ شریف گیا تو وہاں پہ بھی دیکھا اس میں جو سحری افطاری کا ٹائم تھا یا زوال کا یا طلوع کا جو وقت تھا وہ میں نے مسجد میں لکھا ہوتا ہے، وہاں انہوں نے لگایا تو بالکل ایگزیکٹ سیم تھا۔ تو اس کو چونکہ میں نے خود یوز کیا ہے، ویسے ایپس بہت زیادہ ہیں، تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ایگزیکٹ پتہ ہو کہ بھئی سحری کا وقت ختم کب ہو رہا ہے، یعنی طلوع فجر کب ہے، صبح کب ہو رہی ہے، جیسے ہی طلوع فجر ہوگی سحری کا وقت ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو نہ کسی انتظار کی ضرورت ہے کہ میں اذان سنوں، بھائی ممکن ہے مسجد میں لائٹ چلی جائے وہ اذان ہی نہ دے، یا اذان دے رہے ہو بغیر مائک کے دے رہے ہو، پھر مؤذن بھی انسان ہے، ہو سکتا ہے اس بیچارے کو کوئی واش روم کی حاجت یا کوئی اور مسئلہ اس نے 5 منٹ بعد دی ہو، تو آپ جو اذان کے اوپر رلائے کر رہے ہیں بالکل نہ کریں، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے، غلط پریکٹس ہے۔ یہ ایک علامت ہے کہ بھی اب وقت دا۔ پہلے وقتوں میں نا اس کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا، چونکہ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی، تو ایک بندہ خاص جو مؤذن تھا وہ اس کام پہ مامور تھا کہ وہ اوپر اونچی جگہ پہ چڑھ کے آسمان میں وہ نشانیاں علامات دیکھتا تھا۔ جب طلوع فجر کا وقت ہو، بڑا ایکسپرٹ ہوتا تھا وہ جب دیکھتا تھا طلوع فجر ہو گئی پھر وہ اذان دیتا تھا، اذان سے سارے محلے کو علاقے کو پتہ چل جاتا تھا۔ وہ ایک ٹیکنالوجی تھی، ایک طریقہ کار تھا۔ اب گھڑیاں سب کے پاس موجود ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر اگلی بات، آپ ہر چیز کو ریڈ لائن پہ پہنچا کے کرتے ہیں۔ کیا میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ طلوع فجر ہو رہا ہے یعنی 5:50 پہ ہو رہا ہے مثال کے طور تو ضروری ہے آپ نے 5:49 تک آخری نوالا بھی کھانا ہے اور آخری گھونٹ بھی پینا ہے؟ بھئی اس کا آسان طریقہ ہے، گھروں میں اس کا اہتمام کریں۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھا کے آپ فارغ ہو جائیں۔ اب آپ کہیں گے ہم تو آخری سیکنڈ تک کھاتے رہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے چھوڑ دیں، اس کا فائدہ سنیں کیا ہوگا۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اپنی سحری کر کے فل جتنی کرنی ہے وہ کر کے آپ فارغ ہو جائیں۔ اب یہ آدھا گھنٹہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو پیاس لگے گی، اوبیسلی جب بندہ سالن روٹی کھاتا ہے، اس طرح کی چیزیں کھانا کھاتا ہے تو ہیٹ اندر جسم میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ایک سسٹم ہے میٹابولزم انسان کا، اس کی وجہ سے پیاس لگتی ہے۔ اب جب آپ بالکل ریڈ لائن پہ کھانا بند کریں گے تو روزہ بند کرتے ہی آپ کو پیاس لگنی شروع ہو جائے گی اور آپ پانی نہیں پی سکیں گے، اور آپ کا اب سارا دن نا وہ پیاس کے عالم میں گزرے گا۔ تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، آدھا گھنٹہ پہلے کھانا بند، اور اب یہ آدھا گھنٹہ آپ پانی کے لیے وقفے وقفے سے مناسب تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں، اس سے آپ کا روزہ بالکل درست ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ سحری کے حوالے سے بھی ایک بات آئی۔ تو یہ صرف طمع ہوتا ہے، صرف لالچ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کم کھا لیا، میں نے کم پی لیا تو میرا روزہ ہی خراب نہ ہو جائے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، جو لوگ بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیتے ہیں، آنکھ ہی نہیں کھلی تو ان کا روزہ بھی ہو جاتا ہے پورا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔
تو اس لیے جو ہے نا اس میں اعتدال کریں. اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا کہ تم کھاؤ پیو مگر ویسٹیج نہ کرو، اسراف نہ کرو، چیز کو ضائع نہ کرو. عزیز ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو چیز ایکسیسو لے لیتے ہیں نا باڈی، ہم تو صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں نا کہ چبا کے اندر ڈال لیں، اب اندر کیا ہو رہا ہے اس کا ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا. تو حضرت فرماتے تھے کہ وہ اندر کا جو انٹرنل سسٹم ہے نا، وہ جو آنے والی فوڈ ہے اس میں سے دیکھتا ہے کتنا چاہیے، وہ اتنا لے لیتا ہے، انرجی جتنی چاہیے ہوتی ہے. جو پھر بھی ایکسٹرا ہوتی ہے وہ ایکسٹرا سیلز میں وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے. پھر ہمارے جو پیٹ نکل آتے ہیں نا باہر، یہ بیلی فیٹ، یہ ہمارا ریزرو ہوتا ہے بیسیکلی. جسم آئندہ کی پلاننگ کرتا ہے کہ بھی اگر کبھی فاقہ آ گیا اس کو پھر جو ہے وہ ڈیزالو کر کے انرجی میں کنورٹ کریں. تو یہ فیٹ بنتا ہی تب ہے کہ اضافی. اور کہنے لگے ہم چونکہ اتنا کھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ فیٹ ڈپازٹ سٹور بھر جاتے ہیں، اس کے بعد بھی کھانا بچ جاتا ہے، پھر وہ سارا فلش آؤٹ ہو جائے، ویسٹیج وہ صرف ضائع ہوتا ہے. تو وہی ولا تسرفوا، ضائع نہ کرو. تو بھئی آپ اتنا ایکسیس نہ فالتو کھاتے، کوئی اور انسان کھا لیتا. تو اس لیے جو ہے کھانا پینا اعتدال سے کریں. رمضان کھانے پینے کے اہتمام کا مہینہ نہیں ہے، رمضان فاقہ کرنے کا مہینہ ہے. روزہ رکھوایا اللہ نے کسی خاص مقصد سے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اسی آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب سوچنے کی بات ہے بھئی میرے بھوکے رہنے سے، میرے پیاسے رہنے سے مجھے تقوی کیسے آ جائے گا؟ ویسے بھی بھوکا پیاسا رہنا کوئی ایسی کوئی قابل قدر کمال کی بات تو نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے جانور ہیں جو بہت کم کھاتے ہیں، لمبا لمبا فاقہ کرتے ہیں. اور کئی انسان ایسے مسلمانوں کے علاوہ بھی جو یعنی کم کھاتے ہیں. یہ جو ہندو جوگی، چائنیز کے آپ نے مونکس دیکھے ہوں گے، وہ اورنج رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں نفس کشی کے لیے، اپنے نفس کو مارنے کے لیے. ان کی ریاضت ہوتی ہے، ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے. اچھا ان کا دل کرتا ہے اچھے ہم بھی پینٹ شرٹ پہنے یا شلوار قمیص جو بھی ڈریس علاقے کا، وہ کہتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے پہننے کو. لیکن ان کے نفس کو مارنے کے لیے کہ جی نفس کہہ رہا ہے اچھا لباس پہنو تو نہیں پہننا، تو سادہ چادر، سردی گرمی خزاں بہار، نیچے ایک لنگی اوپر ایک چادر. پھر وہ بال بھی مختلف سٹائل سے نہیں کٹواتے جیسے نوجوان شوقین سٹائل سے کٹواتے ہیں، وہ ٹینڈ کرا دیتے ہیں کہ لو جی نہ بال رہیں گے تو نہ بالوں کے سٹائل کو سوچنا پڑے گا. اس سے وہ خواہش بھی ختم ہوگی. اب رہ گیا کھانا پینا، تو وہ بڑی بڑی تصویریں انہوں نے پکڑی ہوتی ہیں اور ان کا جو بھی ذکر ہے وہ کرتے رہتے ہیں. جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، ویرانوں میں نکل جاتے ہیں، نہیں کھاتے، کئی دن نہیں کھاتے. اور بہت بھوک لگتی ہے نا تو تھوڑا سا، بعض وہ جوگیوں کے پتہ لگا کہ انہوں نے نا لکڑی کی ایک روٹی بنا کے نا گلے میں ڈالی ہوتی ہے اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے کہ جب زیادہ خواہش ہو تو لکڑی کی روٹی کو نا بائٹ کرتا ہے کہ لے کھا اس کو. وہ کھائی تو جاتی نہیں، تو پھر وہ خواہش ختم ہو جاتی دوبارہ کچھ دیر کے لیے. تو اتنے مجاہدے یہ لوگ بھی کرتے ہیں. تو اگر ہم نے کچھ گھنٹے بھوکا رہ لیا، پیاسا رہ لیا، تو کون سا کمال کر دیا؟ سوال یہ ہے کہ یہ روزہ اللہ نے ہمیں دیا کیوں ہے؟ ہمارے بھوکا رہنے سے، ہمارے پیاسے رہنے سے اللہ کو کیا ملے گا؟ یہ ایک سوال سوچنا چاہیے. تو اللہ نے اسی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. تو یہ عبادت صرف اس امت کو کوئی ناراض ہو کر نہیں دی، بلکہ یہ ایک عبادت کی کنٹینیوشن ہے. پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، آپ کے اوپر بھی یہ دی گئی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ ہے وہ مضمون جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انسان متقی انسان کیسے کہتے ہیں. میں نے ایک مثال پہلے بھی دی کہ ایک نوجوان ہے، اس کے اندر جذبات ہیں، ٹین ایجر ہے، لیکن وہ نابینا ہے. تو وہ کہتا ہے میں نے آج تک کسی نامحرم لڑکی کو دیکھا ہی نہیں، میں بڑا متقی ہوں. تو سننے والے کیا کہیں گے؟ بھائی آپ متقی نہیں ہو، آپ دیکھنا چاہو بھی تو نہیں دیکھ سکتے، آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. ہاں ایک بالکل نارمل نوجوان جس کی آنکھیں درست ہوں، جذبات ہوں، اور وہ اپنی نظروں کو نیچا کر لے، تو وہ اگر کہے کہ میں متقی ہوں تو بات سمجھ میں آتی. یعنی ہر چیز گناہ کا موقع ہے اور آپ پھر گناہ نہ کریں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی ایکسرسائز روزے کے ذریعے کروائی. وہ کیسے؟ آپ نے روزہ رکھا، سحری بند ہو گئی، آپ نے کھانا پینا بند کر دیا،
اور اب جو ہے آپ کے گھر میں کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، شربت بھی ہے، مشروبات، پھل، ہر چیز موجود ہے، کوئی چیز آپ سے چھینی نہیں گئی ہے، سارا کچھ آپ کے پاس۔ اس کے باوجود اچھا دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، بعض کا لوگ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، کوئی بندہ نہیں ہوتا، یا کچھ دیر کے لیے اکیلے ہو جاتے ہیں کہ پاس دیکھنے والا کوئی نہیں، کچن میں کوئی نہیں، بندہ چلا جاتا ہے اندر کچن میں۔ اب بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اب کیوں نہیں کھاتے؟ چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ جو سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی خوف کی وجہ سے، یہ اللہ کے ساتھ ایک سمجھے بانڈ ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک وعدہ ہے کہ اللہ میں نہیں کھاؤں گا، روزہ رکھا ہے میں نے، اس کی جو پاسداری یہ کرتا ہے نا، یہی تقویٰ ہے۔ اس کی ایکسرسائز اللہ نے 30 دن کروائی تاکہ باقی 11 مہینہ بھی یہی ایکسرسائز کرو، کہ بھی تم نے حلال میرے لیے کھانا بھی چھوڑ دیا، میری وجہ سے حلال پینا بھی چھوڑ دیا، میری وجہ سے حلال بیوی کے پاس بھی تم نہیں گئے، تو اب میری ہی وجہ سے تم حرام کھانا، حرام پینا اور حرام تعلقات کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ لعلکم تتقون، روزہ رکھوا کر اللہ نے یہ مشق کروائی ہے۔ یہ ہے وہ انسائیڈ میسج جو ہمیں لینا چاہیے۔ روزے کی جو اصل صرف بھوک پیاس منہ بند کرنا یہ مقصود نہیں۔ حدیث میں آ گیا کہ بعض لوگ ایسا روزہ رکھتے ہیں کہ ان کو سوائے سارا دن بھوکا رہنے کے، سوائے سارا دن پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں، ثواب اب کچھ نہیں ملتا، روزہ ہوا ہی نہیں ان کا۔ کیوں؟ منہ سے کہتے ہیں ہم نے نہ کچھ کھانا نہ پینا، مگر آنکھیں غلط دیکھ رہی، کان غلط سن رہے ہیں، زبان غلط استعمال ہو رہی ہے، باقی سب گناہ وہ کر رہے ہیں۔ روزہ تو تھا ہی تقویٰ کی ایکسرسائز، تو کھانا پینا تو ظاہر کی چیزیں تھیں، اصل تو یہ تھا کہ حلال چھوڑ دیا، حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ حرام تو پہلے چھوڑنا، حرام تو ویسے بھی حرام ہے نا، وہ تو نہ رمضان میں جائز ہے نہ غیر رمضان میں جائز ہے، تو رمضان میں حلال چھڑوا کر ایکسرسائز کروائی تاکہ تم سارا سال حرام بھی چھوڑ دو۔ تو یہ ہے رمضان مبارک میں روزہ رکھوانے کی اصل وجہ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوایا ہے تاکہ ہم تقویٰ کو اختیار کریں۔ بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کو چیزیں ضائع کر دیتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، کتنی نعمتیں اللہ کی ضائع کرتا ہے، برباد کرتا ہے اور احساس نہیں ہوتا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی جوان کے ہاتھ سے کوئی روٹی کا ٹکڑا گر جائے تو وہ اٹھا کے سکھاتا ہے، وہ کہتا ہے کیا ہو گیا، میرے پاس تو بہت زیادہ روٹی ہے، ایک ٹکڑا گر گیا تو کیا ہوا۔ لیکن جب جناب اس کا اپنا روزہ ہوتا ہے اور افطاری سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت آ جاتا ہے تو بھوک لگ جاتی ہے شدید، اس وقت اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ روٹی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی کیا پرائس ہوتی ہے، کیا ویلیو ہوتی ہے۔ پانی ہم اتنا ویسٹ کر دیتے ہیں، مشروبات بعض کا ویسٹ کر دیتے ہیں۔ یہ کسی کے گھر جائے نا تو مہمان نوازی، مہمان کیا کرتا ہے وہ 2-3 گھونٹ چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ کسی سے پوچھا اس کو کیوں چھوڑتے ہو، اس میں کوئی زہر ہے، کوئی مسئلہ ہے اس میں آخری سے، کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ حالانکہ قرآن میں تو آتا ہے کہ جنتی جو ہیں وہ جو مشروبات پئیں گے تو وہ جو لاسٹ سپ ہوگا نا وہ سب سے ٹیسٹی ہوگا، ختامہ مسک آتا ہے نا، کہ وہ اس میں خاص مشک جو ہے نا وہ ملی ہوگی، تو اس کا جو سارا ہوگا نہیں۔ آپ نے کبھی باداموں والا دودھ پیا ہوگا تو اس میں اوپر اتنے بادام نہیں آتے، لاسٹ سپ میں تو سارا ہی مزہ ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ میں نے ویسے کسی سے بے تکلف تھا، میں کہ یار یہ کیوں چھوڑ دیے 1-2 گھونٹ؟ تو کہتے ہیں وہ یہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر یہ بھی پی جائے نا تو اگلا کہ بڑا بھوکا ہے جی، کہ یہ سارا ہی پی۔ تو میں نے کہا اس نے آپ کو پینے کے لیے پیش نہیں کیا تھا، تو پیاس مہمان نوازی کا تو مقصد ہی ہے، میزبان کا تو دل خوش ہوگا جب آپ پورا پئیں گے۔ میں نے کہا یہ کہاں سے آپ نے نیا ٹرینڈ نکالا ہے کہ 1-2 گھونٹ جی لازمی چھوڑنے، کہ اگلا کہ بڑا بھوکا ہے۔ تو میں نے کہا بھی عجیب، آپ نے اپنی منطق بنائی ہوئی، اللہ کے بندو اللہ کی نعمت ہے۔ اب یہ جو آپ نے 1-2 گھونٹ آپ کا خیال ہے میزبان پی جائے گا اس کو، بعد میں وہ پھینک دے گا گٹر میں، یہ تو ویسٹ ہو جائے گا۔ تو روزہ رکھوا کر اللہ نے وہ جو ایک سپ ہے نا، ایک گھونٹ ہے، پانی کا ہو، شربت کا ہو، کولڈ ڈرنک کا ہو، اللہ نے اس کی ویلیو سمجھائی ہے کہ جب 4-5 بج جاتے ہیں نا شام کے، مغرب سے پہلے، تو حلق بار بار خشک ہو رہا ہوتا ہے، تو بندہ کہتا ہے یار ایک گھونٹ ہی مجھے اجازت ہو جائے میں پی لوں، تو حالانکہ وہ نہیں پی سکتا، روزہ ٹوٹ جائے، لیکن اس کی ویلیو کا اس کو پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ان ہمارے بہن بھائیوں کا احساس ہمیں ہوتا ہے کہ بھی چلو ہم نے تو سحری میں بھی بہت کھا لیا، باقی افطاری میں بھی غصہ نکال لیں گے، اچھی طرح وہ کہتے ہیں نا شہید دسترخوان وہ بعض لوگوں کا یاد ہے کھا کے الٹے گر جاتے ہیں ادھر ہی،
اب کہ مغرب پڑھ لو، کہتے تھوڑا سانس تو آنے دو آہستہ، پھر اب اٹھیں گے مغرب پڑھ، ادھر ہی گرے رہتے ہیں. تو یعنی یہ حال ہو جاتا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ نے سحری میں بھی بہت کھا لیا، افطاری میں بھی کھا لیا، اگلے دن سحری میں بھی بہت مل جائے گا، پھر اگلی افطاری میں بھی بہت مل جائے گا. ان بہن بھائیوں کا سوچیں کہ جن کے پاس 1 دن 2 دن 3 دن نہیں، پورا مہینہ نہیں، پورا سال ہی کچھ کھانے کو نہیں ہے، کچھ پینے کو نہیں ہے. ان کا احساس آپ کے دل میں پیدا ہو. بہت سارے مقاصد ہیں روزہ رکھوانے کے، ایک یہ مقصد بھی ہے کہ ہم دوسروں کا احساس تو کریں، ریئلائز تو کریں. میں نے اس کی ایک دفعہ مثال دی تھی. میں نے کہا ایک بندہ ہے نا، اس کے پاس گاڑی ہے، اچھی نئی گاڑی، اور وہ جناب بھگاتا پھرتا ہے. بارش ہوئی بھی ہے، سڑکوں پہ پانی کھڑا ہوا ہے. اب وہ پیدل جانے والے احتیاط سے جا رہے ہیں اور یہ گاڑی بھگاتا ہوا جا رہا ہے. اچھا ان کے اوپر چھینٹے آئے، کپڑے ان کے خراب، اس کو پرواہ ہی نہیں تھی. ایک دن کیا ہوا کہ اس کی گاڑی ہو گئی خراب. اب اس نے کہا چلو میں جاتا ہوں کہیں ٹیکسی وغیرہ پکڑتا ہوں کہیں. یہ اتر کے جو گیا نا، بارش ہوئی تھی. اب جو دوسری گاڑی والا گزرا نا پاس سے، اس نے کیچڑ اچھالا، اس کے کپڑوں پہ آ گیا. اس کو اس دن احساس ہوا کہ او ہو، یہ حرکت تو میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کر چکا ہوں، مجھے کبھی خیال ہی نہ آیا. آج میرے کپڑے اس سڑک والے گندے پانی سے گندے ہوئے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اس سچویشن میں لے کے آتے ہیں ہمیں بعض اوقات، کہ جس سچویشن میں آنے کے بعد ہمیں زیادہ بہتر ریئلائز ہوتا ہے کہ بھی ہمیں یہ کام جو ہے وہ ہم کرتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا. اسی طرح بھوکا پیاسا رکھ کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان بہن بھائی جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور مستقل ان کے حالات ایسے، ان کا خیال ہمارے دل میں آ جائے. یہ روزے کی حالت میں اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. رمضان مبارک کے بہت سارے فضائل ہیں. ایک یہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، دیکھیں جو گناہ بندہ کر چکا ہے نا، اب وہ اللہ تعالیٰ کیوں معاف کرے؟ وہ اللہ ہے نا. اللہ کہتے ہیں میں نہیں معاف کرتا. بھائی کوئی لکھ کے دی اللہ نے میں سارے معاف کر دوں گا. اللہ چاہیں گے تو کر سکتے ہیں نا، یہ تو اللہ کی آپشن ہوئی، ہماری تھوڑی ہے کہ ہم کہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کر دیں کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نہ کرے. وہ جیسے ایک بندے نے کہا کہ میں نے ٹریفک سگنل، اور لوگ بھی جا رہے تھے ریڈ لائٹ پہ، تو میں بھی نکلا، تو آگے سارجنٹ آ کے اس نے مجھے روک لیا، سائڈ پہ کر لیا. تو کہا اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ دے، آپ کا چلان. انہوں نے کہا یہ جو سارے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا ان کو چھوڑو وہ تو چلے گئے، آپ تو قابو آ گئے نا. اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ انہوں نے سگنل توڑا ہے تو اس وجہ سے میں بھی، میرے پہ بھی قیاس کر لو، میں بھی توڑوں گا، میرے لیے بھی جائز ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ ساری انسانیت کو معاف کر دیا، سب جنت میں چلے گئے. تم تو اپنا حساب دو نا، تم نے گناہ کیوں کیا؟ ہمارے پاس کیا آنسر ہے؟ تو اب بتائیے کہ گناہ ہم نے جو کیے ہیں اس کی معافی کا کوئی سسٹم نہ ہو، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ خود فرما دیں کہ میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو معاف کرتا ہوں. خود یہ کتنی بڑی سعادت ہے. ایک تو نا کہ میں نے جو آپ کو شروع سے بتایا کہ اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے بند کر دیے، شیاطین کی قید کر دی، وہ سب اپنی جگہ. لیکن اللہ تعالیٰ اگر کہے میں نہیں معاف کرتا، بندہ کہاں جائے؟ تو اللہ تعالیٰ تو رمضان میں بہت بڑی تعداد میں گناہ گاروں کو بخشتے ہیں. تو یہ خود ایک بڑی سعادت ہے. اچھا لیکن بخشیں گے کس کو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی رینڈم کوئی وہ باکس بنایا ہوا ہے، لوگوں کے پرچیاں نام لکھے ہوئے، چلو جی آج اتنے لوگوں کے نام آ گئے ان کو بخش دو، اب اتنے لوگوں کے نکلا ان کو بخش دو؟ اللہ کے یہاں تو اندھیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی طلب دیکھتے ہیں. کیا رمضان آنے پر واقعتاً اس نے کچھ کوشش شروع کر دی ہے؟ کیا اس نے توبہ استغفار کی ہے؟ یہ کر رہا ہے، مانگ رہا ہے؟ کیا اس نے رمضان آنے پر کچھ اعمال شروع کر دیے، کچھ نمازیں، کچھ نفل شروع کر دیے، روزہ رکھ رہا ہے؟ اس طلب کو دیکھ کر کہ ہاں چلو اس نے ایک فریش سٹارٹ لینے کا ارادہ کیا ہے، ایک نیا ارادہ کیا ہے، تو چلو اس کو بھی میں ان بندوں میں شامل کرتا ہوں جن کو میں نے معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں معاف کرتے. بندے بھی اپنے آپ کو کچھ دکھائیں. اس پر پھر وہ مشہور حدیث ہے جو آپ تقریباً ہر رمضان میں سنتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، چڑھ رہے تھے، تو فرمایا آمین، پھر دوسرے قدم پہ آمین، تیسرے پہ آمین. تو بعد میں خطبہ دے کے جب نیچے آئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آج ایسے معاملہ فرمایا تو ہمیں سمجھ نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی. اللہ، یعنی اتنا اوپن
جب اللہ تعالیٰ بخشش کا معاملہ کر رہے ہوں تو یہ بخشش سے کیسے رہ گیا؟ تو قصور اسی کا ہے، اس نے ذرا سی بھی کوشش نہیں کی، اگر ذرا سی بھی کرتا تو ان بخشش والوں میں آ جاتا، اس نے فیل ہی نہیں کیا۔ اس کے لیے جیسے نومبر، دسمبر، جنوری، فیبرری مہینہ بدلتا ہے، اور رمضان بھی آیا اور چلا جائے گا، کیلنڈر کا جسٹ اے منتھ، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ جیسے کئی مہینے آئے یہ بھی آ کے چلا جائے گا۔ اگر اس کی زندگی میں لائف میں چینج نہیں ہے، کوئی اعمال نہیں ہے، کوئی توبہ استغفار نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، تراویح نہیں ہے، نوافل نہیں ہے، سنتوں کا اہتمام نہیں ہے، قرآن کا اہتمام نہیں ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ یار اٹس جسٹ اے کیلنڈر منتھ، کہ بھئی ہم انگلش کیلنڈر کو مانتے ہیں تو چلو اسلامی کیلنڈر میں ایک رمضان بھی آتا ہے تو آ کے چلا جائے گا، اس میں اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ تو اگر اس کی یہ سوچ ہے تو پھر نہیں بخشش ہوگی، پھر تو اس حدیث کے روح سے وہ پکڑا جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا کہ رمضان آنے پر بھی بخشش نہ ہوئی، تو کتنے خسارے کی بات ہے۔ اس لیے رمضان مبارک میں عبادت کرنا اور بخشش کروانا یہ تو ہمارا یعنی ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم اعمال نہیں کریں گے تو اس کیٹیگری میں فال کر کے ہمارا تو شدید نقصان ہو جائے گا، اس لیے عبادت اعمال کرنے ہیں۔ رمضان مبارک میں میں ہمیشہ ہر رمضان میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے جو ہے عبادت کا کچھ شیڈیول بنائیں۔ میں نے وہ تمام نوجوان دیکھے جنہوں نے کہا نا ہاں جی رمضان آ رہا ہے، وہ بس رمضان جیسے آتا ہے ویسے چلا جاتا ہے، وہ یہی کہتے رہتے ہیں جی وہ پہلا عشرہ بھی چلا گیا، دوسرا بھی چلا گیا، تیسرا تو عید کی تیاری میں چلا گیا۔ تو یقین جانیں کہ یہ ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا نا سیریسلی اگر رمضان کو کس نے لیا ہے، انہوں نے اپنی نا عبادت کا ٹارگٹ طے کیا، اعمال کا ٹارگٹ بنایا، بھئی میں نے کتنے قرآن اس رمضان میں پڑھنے، صرف ریسیٹیشن کہ کتنے قرآن میں پڑھوں گا، تلاوت کتنے قرآن کروں گا۔ تو ظاہری بات ہے وہ جتنے بھی نیت کرے گا اس کو روزانہ پر ڈیوائڈ کرے گا کہ میں روزانہ اتنے پارے پڑھوں گا تو 30 دنوں میں میرے اتنے قرآن ہو جائیں گے۔ اس کا ٹارگٹ طے کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا الگ ٹارگٹ، تفسیر کے ساتھ چاہے تھوڑا تھوڑا ہی ہو الگ ٹارگٹ، اور تجوید درست کرنا یہ بڑی اہم بات ہے کہ قرآن پڑھیں اور پڑھیں بھی غلط پڑھنے سے تو بعض کا ترجمہ الٹ ہو جاتا ہے، الٹا ثواب کے بجائے گناہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ہمیں گناہ نہ مل جائے ہم قرآن چھوڑ دیں، یہ نہیں کرنا، بلکہ اس قرآن کو درست کرنا۔ تو الحمدللہ ہمارے پاکستان میں علماء کرام کی بڑی خدمات ہیں۔ آپ کسی بھی مسجد میں اپنے محلے کی کہیں بھی چلے جائیں اور انہیں کہیں کہ میں اپنا قرآن بہتر کرنا، مجھے 10 منٹ گھڑی دیکھ کے 10 منٹ دے دیں، وہ آپ کو دیں گے، بالکل دیں گے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ تھوڑا تھوڑا اپنا قرآن بہتر کرتے چلے جائیں۔ تو تجوید کو درست کرنا ہے، قرآن کی تلاوت الگ ایک ٹارگٹ ہے وہ کرنی ہے، اس کو طے کرنا ہے، ترجمے کے ساتھ الگ اور تفسیر کے ساتھ الگ۔ 5واں ٹارگٹ جو قرآن کا ہے وہ قرآن یاد کرنے کا ہے، کہ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ پورے قرآن کے حافظ بن جائیں، اللہ بنا دے سب کو، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جتنی صورتیں بچپن میں آپ نے یاد کی تھی اب ان سے کچھ نہ کچھ اس میں آگے بڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ 30ویں پارے کو ریورس سائڈ سے آنا شروع کریں، چونکہ چھوٹی صورتیں اینڈ میں، وہاں سے بیک آنا شروع، جو صورتیں یاد ہیں چلیں وہ اچھی بات ہے، ان کو ریوائز کر لیں، اس سے پیچھے آتے چلے جائیں۔ ہر رمضان میں 3 4 5 10 جتنی ہمت ہے صورتوں کا ٹارگٹ بنائیں کہ ہم نے رمضان میں روزے میں یہ کام کرنے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ رمضان میں بندہ جس نیک کام کو شروع کرے نا تو سارا سال اس میں برکت ہو جاتی ہے، اور بندہ پھر وہ سارا سال، جیسے تہجد کو بندہ پڑھنا چاہتا ہے کہ میں سارا سال تہجد پڑھوں، اور ظاہری بات ہے کون سا مسلمان ہوگا جو نہیں پڑھنا چاہے گا، تو ہمیں رمضان میں اس کو شروع کر دیں۔ رمضان میں شروع کرنے کی برکت یہ ہے کہ وہ آپ کو انشاءاللہ سارا سال توفیق مل جائے گی۔ تہجد ویسے بھی رمضان میں پڑھنا سب سے آسان ہے، کیونکہ سحری کھانے کے لیے آپ اٹھتے ہیں، بندہ اٹھ کے جب گھر والے اٹھائیں کہ جی آپ سحری کھا لیں تو واش روم میں ہاتھ منہ دھونے جاتے ہیں، وضو کر کے باہر آ جائیں، جتنی دیر میں دسترخوان لگے گا اتنی دیر میں آپ کم از کم 2 نفل تو پڑھ لیں گے، 4 پڑھ لیں گے، 6 پڑھ، جتنی ہمت ہے جتنا شوق ہے پڑھتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز رمضان میں سب سے آسان ہے، اس کی عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ بقیہ سال بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیں گے۔ تو ایک ٹارگٹ جو 5واں تھا قرآن سے متعلق، وہ قرآن کی صورتوں کا یاد کرنا تھا، جتنی ہمت ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو 3 4 5 بھی ہو جائیں گی،
اور بڑی ہیں تو وہ 2 سے 3 صورتیں آپ کہیں کہ میں نے رمضان میں یاد ہے. ہر رمضان میں اس طرح اگر ہم ٹارگٹ سے پروگریس کریں تو ایک وقت آئے گا ہم حافظ قرآن بھی بن چکے ہوں گے انشاءاللہ. ایسی بات نہیں ہے کوئی اتنا بھائی بچے حافظ کرتے ہیں یہ عام بچے ہی ہوتے ہیں نا, تو بس وہ ایک نیت کر کے لگن کے ساتھ سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو ارلی ٹو سٹارٹ ارلی ٹو فنش, وہی والی بات ہے کہ آپ شروع کر دیں گے تو پھر اختتام بھی ہو ہی جائے گا. تو آپ اس کی نیت کریں. ہو سکتا ہے آپ 3-4 صورتیں یاد کریں رمضان میں, اللہ اتنا شوق ڈال دے کہ بقیہ رمضان میں آپ بس چلتے ہی چلے جائیں اور اگلے رمضان تک آپ مکمل حافظ قرآن ہو انشاءاللہ. تو یہ قرآن کے ٹارگٹ ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے جو فزیکل عبادت ہے, نمازیں. 5 نمازوں کی بات نہیں کر رہا, وہ تو پڑھنی ہے. اس کے بعد جیسے تہجد کے میں نے نفل عرض کیے, چاشت ہے, اشراق ہے, اوابین ہے, صلاۃ التوبہ ہے. توبہ ایک تو بندہ دل سے کرتا ہے, دل کے ارادے کا نام بھی توبہ ہے, اور ظاہراً بھی اللہ کو دکھاتا ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں. اس میں نوافل پڑھنا توبہ کی نیت سے, یہ بہت اچھا عمل ہے. روزانہ کریں تو بہت ہی اچھا ہے, کم از کم رمضان میں کر لیں. اور جیسے حج کرنا, یہ بھی توبہ کی ایک اعمال میں سے ایک عمل ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے اخلاص نیت کے ساتھ حج کے تمام ارکان ادا کیے, درست ادا کیے, تو جب وہ حج کر کے لوٹتا ہے تو اس کے اوپر ایک بھی گناہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ ایسا ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے, جیسے نیا بچہ نیو بورن بیبی ہوتا ہے, بالکل گناہوں سے معصوم پاک, ایسے ہوتا ہے وہ. تو توبہ استغفار کے اسباب میں حج کرنا بھی ایک بڑا سبب ہے, تو اس کی بھی نیت کیجیے. لیکن فی الحال کم از کم نوافل کی نیت کیجیے کہ ہم نفل توبہ کے نفل پڑھیں گے. اسی طرح بہت ساری حاجات ضروریات ہر بندے کی ہوتی ہے, تو آپ 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں. اچھا یہ یاد رکھیں کہ نوافل میں نا آپ 2 نفل پڑھ کے کافی ساری نیتیں اکٹھی بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہ کریں میں نے جتنی نیتیں بتائیں بس 2 ہی پڑھیں اور ساری نیتیں کر لیں, لیکن نفل بھی زیادہ پڑھیں. مثال کے طور پہ آپ 2 نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کریں, اسی میں ساتھ ہی 2 نفل جو ہے صلاۃ التوبہ کی نیت بھی کر لیں, ٹھیک ہے. اور اسی میں آپ مثال کے طور پہ اشراق کا وقت ہے تو اس کے نفل کی نیت کر لیں, چاشت کا وقت ہے اس کی نیت کر لیں. مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو تحیۃ المسجد کی نیت بھی اسی میں کر لیں. وضو بھی کیا ہے تو تحیۃ الوضو کی نیت بھی اسی میں کر لیں. تو ایک نفلی عمل کے اندر کئی نیتیں یکجا ہو سکتی ہیں, وہ آپ کریں. اور ہمارے حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ ایک عام آدمی میں اور اللہ والے میں یہی فرق ہوتا ہے کہ عام آدمی جو عمل کرتا ہے وہ الگ الگ گنتا ہے اس کو, تو اس کے اعمال تھوڑے رہ جاتے ہیں. اور جو اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں, وہ ایک اپنے نفلی عمل میں کئی نیتیں کرنے کی وجہ سے اس کا اجر و ثواب اتنا ہی مل جاتا ہے, اتنے ٹائمز بڑھ جاتا ہے, اور اللہ کے خزانوں میں کمی بھی کوئی نہیں. تو آپ بے شک دن کے 50 نفل پڑھیں, 100 پڑھیں, لیکن ہر نفل پر یہ تمام نیتوں کو اکٹھا کر لیں. اور بھی نیتیں بہرحال ہو سکتی ہیں. تو خیر اس طریقے سے آپ نوافل کا ٹارگٹ رکھیں. اسی طرح جو ہے وہ آپ کا ذکر کا ٹارگٹ ہے کہ جی آپ نے رمضان میں درود شریف کتنا پڑھنا ہے اور استغفار کتنی کرنی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اللہ, ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 سے زیادہ مرتبہ کرتا ہوں, ایک میں 100 مرتبہ. اب سمجھ نہیں آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک دفعہ بھی استغفار کی ضرورت نہیں تھی, کچھ آئے کہ آپ 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ استغفار خود ایک زبردست ذکر ہے, خود اٹ سیلف ذکر. ایک تو گناہوں سے معافی کے لیے استغفار وہ تو ہے ہی ہے, یہ خود بڑا زبردست ذکر ہے, اس لیے آپ سب اس کو کیا کرتے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 دفعہ کرتے تھے, تو مجھے آپ کو کتنی ضرورت ہے, ہمیں تو ہر لمحہ اس کی ضرورت ہے. لیکن بعد اس کی مقدار تسبیح اس کی طے کریں. اسی طرح جو اور ذکر ہیں جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے, اللہ کے نام کی تسبیح ہے, اللہ 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 اس کی تسبیح ہے, وہ کریں. اسی طرح سبحان اللہ, الحمدللہ. تو یہ جو مصنوع تسبیحات ہیں ان کا بھی ایک مقدار طے کر لیں, اس کا بھی ٹارگٹ. اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے آپ خود ہی ایک پیپر پہ نا خود ہی بنا لیں, کوئی مشکل نہیں. ایک کالم میں یہ سارے اعمال لکھنے شروع کریں, یہ جو میں نے آپ کو عرض کی, اور اس کے آگے 30 خانے بنا لیں, ٹھیک ہے. اور ان کو فل کرنا ہے آپ نے سمپلی. رمضان شروع, پہلا روزہ ہے, اس کو فل کرنا شروع کریں. فل کرتے جو کام ہوتا جائے اس کو لکھتے جائیں, ٹھیک ہے نا. حتیٰ کہ فرض نمازوں کے اندر بھی آپ یہ لکھتے چلے جائیں
کہ میں نے یہ نماز جماعت سے پڑھی اور یہ بغیر جماعت کے پڑھی، یا یہ خدا نخواستہ قضا ہو گئی، لکھ لیں. تو سمجھے 30 دن کے بعد جب آپ اس پیپر کو دیکھیں گے نا اوور آل، تو آپ کو آپ کی زندگی کا 1 مہینے کا نام اعمال آپ کے ہاتھ میں ہوگا. 1 مہینے کے اعمال آپ نے خود لکھے. اچھا کسی کو نہ دکھانا ہے نہ کسی سے مقابلہ ہے، خود ہی لکھنا ہے، خود ہی رکھنا ہے، آپ کا پرسنل ڈاکومنٹ ہے. تو اس پہ آپ بنا لیں. مہینے بعد پتہ چلے گا کہ اچھا یہ اتنی نمازیں جماعت سے پڑھی، اتنی رہ گئی، اور اتنا قرآن پڑھا اور اتنا تو رہ گیا، ٹارگٹ پورا نہیں ہوا. اور وہ جو 5 ٹارگٹ میں نے قرآن کے ان کو لکھے. اس طرح نوافل کے بارے میں لکھیے. تو آپ ویسے تو نیتیں بہت تھی، جب وہ دیکھیں گے 30 دنوں بعد آپ کہیں گے تو کتنے میرے تو نفل ہی نہیں ہو سکے، تسبیحات کتنی رہ گئیں یا ہو گئیں. اس طرح اپنا نا وہ ایک پیج بنا لیں خود ہی 30 دنوں کا، اور وہ جو ہے نا وہ آپ کا یعنی ایک چیز تیار ہو جائے گی. اچھا گھروں میں بھی کر سکتے ہیں بچوں کو شوق دلانے کے لیے. میں نے جیسے کام شروع کیا ہے گھر میں کئی سال ہو گئے اب تو، کہ وہ ایک پیپر بنا لیا صرف قرآن کے حوالے سے، کہ قرآن کی مقدار کے سپارے کتنے پڑھے. تو وہ گھر کے جتنے خواتین ہیں بچے سب کے نام لکھ دیے، اور آگے خانے ہیں کہ بھی روز کو فل کرنا ہے، اور جیسے فریج پہ یا کسی کامن جگہ پہ لگا دیا، ساتھ ہی پین رکھ دیا. اب نا مقابلہ ایک شروع ہو گیا. تو اب بچے بھی زیادہ پڑھ رہے ہیں، جا کے اس کو لکھ رہے ہیں جی میرے اتنے ہو گئے، خوش ہو رہے ہیں آج ہمارے اتنے ہو گئے. اور گھر کی خواتین بھی کوشش کر رہی ہیں، وہ بھی لکھ رہی ہیں، بچیاں کوشش کر رہی ہیں. تو الحمدللہ میں نے تو پھر تھوڑا سا اس میں گفٹ بھی رکھا ہوا تھا کہ بھئی وہ رمضان کے اینڈ میں پھر جس کے سب سے زیادہ ہوں گے اس کی عیدی سب سے زیادہ ہوگی، جس کے اس سے کم ہوں گے اس کی اس سے کم، اور جس کی اس سے کم اس کو اس سے کم. تو بہرحال بچوں کو تھوڑا سا پیار سے لالچ دے کے بھی اعمال پہ ڈالا جاتا ہے تاکہ عادت بن جائے. ابھی تو چلو تھوڑے سے لالچ کے لیے کریں گے، کل کو شوق سے کریں گے. تو اس طرح سے نا ایک یعنی اہتمام کریں گھر میں. اس طرح کا کاغذ اپنا پرسنل بھی بنا لیں، اور اس طرح آپس میں بھی سب کے لیے بھی بنائے جا سکتے ہیں. بہرحال رمضان کے اعمال کے ٹارگٹ کو طے کریں، اپنے لیے خود طے کریں میں نے اس رمضان میں اتنے پڑھنے. اگر ٹارگٹ طے ہوگا انشاءاللہ ہو جائے گا مکمل. لیکن اگر ٹارگٹ نہیں ہوگا پھر کچھ نہیں ہو. پھر وہی ہے فری لانس میں آپ چلے اور پہلے دن جوش میں 5 سپارے پڑھ لیے، پھر آگے بدلا پورا ہفتہ ہی قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی. ایسے نہ کریں، ٹھیک ہے نا. سلو اینڈ اسٹڈی چلیں بے شک، لیکن روز ایک مقدار طے کر لیں کہ میں نے طے کیا تھا میں نے 5 قرآن ختم کرنے، میں نے روزانہ اتنے پارے پڑھنے. آج میرا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا، لہٰذا میں نے دوسری اہم بات یہ تو تھی اعمال کرنے کے اعتبار سے. ان اعمال کو کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا وہ وہی جو موبائل سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہ رکاوٹ ہے سب سے بڑی. اس میں کم از کم رمضان مبارک میں اپنے لیے خود آپ یہ چیز ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے موبائل صرف ضرورت کے تحت استعمال کرنا ہے، ضرورت کے تحت. اچھا آج اتنی عادت بن گئی ہے، موبائل ایڈکشن کا لفظ تو انٹرنیٹ پہ بھی آ گیا ہے، لوگ باہر کے ملک دوسرے لوگ بھی پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں اتنی مصیبت ہے کہ ہم موبائل کو اٹھاتے ہیں کہ ہم نے کوئی ضروری کال کرنی ہے یا کوئی کام کرنا ہے، اور کہنے لگے اٹھا کر جو ہے نا وہ ہم پتہ لگے میسیجز آئے ہوئے تھے ان میں لگ گئے، ان کے رپلائی کیے، فون رکھ دیے. تھوڑی دیر خیال آیا کہ آدھا گھنٹہ پہلے ایک کال کرنی تھی، وہ کال تو کی نہیں، دوسرے کام کر کے فون رکھ دیے. یہ حال ہوتا ہے. تو اس طرح سے بندے کو نا ڈاج کرتا رہتا ہے، شیطانی چیز ہے. تو آپ اس کے ہاتھ میں ڈاج نہ ہو، آپ ضرورت کے تحت اس کو استعمال کریں، ضرورت کے لیے کریں. بھائی کال کرنی ہے کال کریں، میسیج کرنا ہے میسیج کریں، میسیج پڑھنا ہے میسیج پڑھ لیں. لیکن اس میں جو بہت ساری غیر ضروری ایپس ڈالی ہوئی ہیں بلا وجہ کی، وہ صرف ٹائم کلر ہے، وہ ہمارا وقت ضائع کرنے کے لیے. ان کو میں گزارش کرتا ہوں کہ صرف چلو کم از کم رمضان کی حد تک آپ ان انسٹال کریں. جو نوجوان کہتے ہیں جی ہم رہے گی اندر، ہم نہیں کھولیں گے نہیں یوز کریں گے، وہ ضرور کھولتے ہیں. وہ ایک روزے میں نہیں کھولیں گے، 2 مہینے 3-4 دن بعد تھوڑی سی بوریت ہوگی پھر وہ کھول لیں گے، اور پھر سارا ٹائم انہی فضولیات میں گزر جائے گا. تو فیس بک ہے، اس قسم کی جو چیزیں جو آپ کے کام کی نہیں ہے، جس کا بزنس نہیں ہے، جس کا کام نہیں ہے، اس کو ان انسٹال کر دیں. میں کہتا ہوں فی الحال اس عاجز کے کہنے پہ اتنی نیت کر لیں کہ رمضان کے لیے ان انسٹال کر لیں. آپ بعد میں دوبارہ بھی انسٹال کر سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے. اللہ سے ساتھ دعا کریں اللہ جان چھڑا دیا. تو ایک نوجوان کو یہ بات سمجھائی نا، اچھا اس نے ایسا کیا، اس نے یہ ساری فضول ایپس نکال دی. کچھ دن وہ مجھے کہتا ہے حضرت میں تو فارغ ہو گیا،
اتنا ٹائم میں تو خیال سمجھ نہیں آتا کروں تو کیا کروں، اتنا وقت ہے میرے پاس، اور پہلے میرا یہ حال تھا، میں وقت ہی نہیں ہوتا تھا. یعنی جو واقعی ضروری کام ہے، اپنی اسٹڈیز ہے یا کوئی گھر والے کو کام کہہ رہے، میں کہتا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اور کہہ لیں کہ ان چیزوں سے جان چھڑائیے، میرا تو ٹائم اتنا وافر ٹائم ہے، اتنا وافر ٹائم ہے. تو پتہ چلا کہ ہم بلا وجہ فضول جو ہے نا اسکرین کے اوپر وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا اس سے بچنا بہت ضروری ہے. رمضان مبارک کی آمد پر کوئی نیا پروجیکٹ شروع نہ کریں، جو کام پہلے نہیں کیا 11 مہینے وہ اب بھی نہ کریں. مثلا بعض لوگ مطلب شادی ہی طے کر لیتے ہیں کہ جی عید والے دن شادی ہے، اتنا نہیں سوچتے کہ بھئی اگر عید والے دن یا عید سے اگلے دن آپ نے شادی کو ڈیسائیڈ کر لیا تو پورا رمضان کہاں گزرے گا؟ بجائے مسجد میں گزرنے کے، تراویح پڑھنے گزرنے، وہ بازاروں میں مارکیٹوں میں گزرے گا. ظاہر سی بات ہے، پھر خواتین نے تو ایک ایک دھاگے کے لیے اور ایک ایک بٹن کے لیے بھیجنا نا بار بار کہ اب یہ لے کر آؤ اور وہ لے کر آؤ، تو وہ تو پھر اپنا کام پورا کروائیں گی. تو بھائی جو کام 11 مہینے نہیں، شادی بالکل جائز ہے، نکاح حلال ہے، جب مرضی کریں، لیکن جو کام 11 مہینے نہیں کیا وہ ضرور رمضان ہی میں رکھنا ہے. تو میں یہ اس طرح اگزامپلس دے کے سمجھاتا ہوں کہ بھی جو پروجیکٹ نہیں شروع کیے تھے، آپ کسی وجہ سے نہیں کر سکے، رمضان میں بھی نہ کریں. رمضان گزر جائے، عبادت کر لیں، رمضان کے بعد رکھ لیں. جیسے میں نے اکثر ایک صاحب کی مثال دی جو وہ بتایا کرتے تھے اپنی، کہنے لگے میں نے کہا بھائی عید پہ مہمان آئیں گے گھر میں اور ذرا گھر اچھا لگے گا، میں تھوڑا سا پینٹ کرا دوں ڈرائنگ روم کو صرف. کہنے کہ وہ پینٹ والے گھسے، ڈرائنگ روم کروایا تو انہوں نے کہا یہ ساتھ والا لاؤنج برا لگ رہا ہے، اس کو بھی کروا لیں. تو کہنے میں نے واقعی دیکھا تو دونوں میں بڑا فرق تھا. میں کہا اچھا لاؤنج بھی کر دو. کہنے لاؤنج کیا تو انہوں نے کہا کچن تو اور ہی اس میں تو وہ آپ کو پتہ ہے نا دعا. انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی، اس کو بھی کر دیں. انہوں نے کہا اس کو بھی کر دو. کہنے لگے جی وہ پورا رمضان میں نا رنگ والوں کے ساتھ ہی، اور میں نے بالآخر نا کہتے میں اس پر آ گیا تھا، میں تو کہتے وہ دھکے دے کے نکالوں کہ تم نے میری ساری تراویاں بھی اور روزے بھی اور وہ جو میں نے قرآن پڑھنا تھا وہ سارا تم نے نا. ظاہری بات ہے ان کے اوپر گھر چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، نگرانی کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، سامان ہوتا ہے سارا. تو کہنے لگا میری زندگی کی بڑی غلطی ہے کہ میں نے رمضان میں پینٹ شروع کرا دیا گھر میں. تو کوئی ایسا کام نیا شروع نہ کریں جو آپ نے 11 مہینے نہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں بازار کے چکروں سے بچیں. جتنے کم سے کم آپ کے چکر لگیں، فیول بھی بچے گا، ٹائم بھی بچے گا. اور وہی وقت کیوں بچانا ہے؟ تاکہ آپ عبادت کر سکیں. بھائی رمضان بھی ایک مہینے کی طرح کا مہینہ ہے اس حوالے سے کہ سودا مہینے کا ہم لاتے ہی ہیں گھر کا. جو کچھ بھی کھانے پینے کی گروسری کا سامان ہے وہ اکٹھا جا کے لیں، رمضان میں نکلنا نہ پڑے. جو کچھ تھوڑا زائد لانا ہے زائد لے آئیں، لیکن ایک ہی دفعہ جا کر جو چیزیں لانی ہیں وہ لا کر گھر والوں کو کہیں بھی اب مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا رمضان میں، یہ دیکھ لیں میں نے سارا سودا آپ کا پورا کر دیا، اب مجھے نہیں کہنا کہ چینی لا دیں اور فلاں چیز لا دیں. چلیں جو چیز فریش ہے، دودھ جیسے آتا ہے وہ سٹور نہیں کیا جا سکتا، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن میکسیمم چیزوں میں اپنی جان چھڑا. اگلی بات، جو کپڑے لینے بچوں کے گھر والوں کے وہ بھی رمضان سے پہلے لے لیں، فارغ ہو جائیں. یہ جو ہوتا ہے نا جی وہ ڈیزائن آئیں گے جی رمضان عید کے قریب نئے ڈیزائن آئیں گے، یہ خام کا یہ پھر کوئی شیطانی چٹکلا ہے. بھائی فیکٹریوں والے تو رمضان سے 1.5-2 مہینے پہلے مارکیٹوں میں مال بھیج دیتے. تو اب تو کیمپینز عید کی جو کپڑوں کی چلتی ہے وہ رمضان شروع ہونے سے پہلے چلتی ہے، عید سیل پہلے لگنی شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو کپڑے بھی لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، جو کچھ بھی عید کی شاپنگ ہے وہ بھی کر کے فارغ ہو جائیں، تاکہ آپ فارغ ہوں گے تو عبادت کریں گے. اگلی بڑی اہم بات جو خواتین کے حوالے سے ہے کہ رمضان میں مردوں کا بھی یہی ذہن ہوتا ہے اور خواتین کا بھی کہ وہ کچن ہی کے لیے پیدا ہوئی ہے، انہوں نے تو عبادت نہیں کرنی، لہٰذا وہ پہلے سحری میں سب سے پہلے اٹھتی ہیں اور بجائے تہجد پڑھنے کے وہ کچن میں چلی جاتی ہیں اور وہ ساری سحری بنا کر سب گھر والوں کو اٹھاتی ہیں، سب کو کھانا کھلاتی ہیں. پھر مرد تو چلو فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں، وہ فجر پڑھ کے کچن میں پھر اس کو سمیٹتی ہیں، سارے برتن دھوتی ہیں کافی دیر تک، ٹھیک ہے. اور وہ جو افطاری کا ٹائم ہے، جو دعا کی قبولی حدیث میں آتا ہے، روزہ افطار کے وقت جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا سب سے زیادہ میکسیمم ٹائم ہوتا ہے. اور آپ سے نے فرمایا کہ اصول ہے کہ مزدور کو جب کام پورا ہو جائے تو مزدوری دے دی جاتی ہے. تو یہ وہ ٹائم ہے کہ بندہ صبح سے بھوکا تھا، پیاسا تھا، اب جیسے جیسے افطاری کا وقت قریب آ رہا ہے نا تو یہ قیمتی ہوتا جاتا ہے کہ بندہ اس وقت دعاؤں میں لگے. اور حالت یہ ہوتی ہے کہ لوگ روزہ کھولتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، اتنی عجلت ہوتی ہے اس وقت.
تو خواتین ضرور کام کریں، کام کرنے سے، لیکن اب مثال کے طور پہ کہ روٹین کا کام کرنا، سادہ کھائیں، سادہ بنائیں، سادہ کھائیں. اور ایک ہے کہ جناب وہ مینیوز نئی جی آج میں نے یہ انٹرنیٹ سے ڈش دیکھی ہے، میں نے کہا ٹرائی کروں، آپ کو چیک کرواؤں، پھر آج جی دوسری ڈش ٹرائی کی ہے جی وہ. تو بھائی نئے تجربات کرنے میں نا کئی دن بلکہ آدھا دن آپ کا کچن میں ہی گزر جائے گا. پھر نہ قرآن پڑھا جائے گا، نہ نوافل پڑھے جائیں گے، نہ عبادت ہوگی، نہ آرام ہوگا. تو وہ روزہ خواتین کا تو کچن میں ہی گزرتا ہے. تو اس لیے اس کا احتیاط جو ہے وہ مردوں نے بھی کرنی ہے، کیونکہ مرد ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو آپ تھوڑی سی اپنی ڈیمانڈ کم کر لیں. اس رمضان میں اتنی نیت تو کریں نا کہ اس رمضان میں ہم نے یعنی مردوں نے بھی اور خواتین نے سب نے ٹکا کے عبادت کرنی. ہر بندہ اپنی عبادت کا چارٹ بنائے، اور جی میں نے جو ٹارگٹ رکھے میں نے اس کے مطابق قرآن پڑھنا ہے، اس کے مطابق نوافل پڑھنے، اس کے مطابق ذکر، تسبیح، مراقبہ جو کرنا ہے میں نے اس کے مطابق کرنا ہے. تو اس کے لیے کہ تھوڑا سا وقت نکال کے افطاری بن جاتی ہے آرام سے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، سحری بھی بن جاتی ہے. لیکن پر تکلف کھانے اور نئی ڈشیں یہ ٹرائی نہ کریں. یہ کرنا ہے تو بس عید کا دن ہے، عید کے 3 دن آپ یہی کام کرتے رہیں، نئی ڈشز بنائیں، کھلائیں، مہمان آئیں گے آپ وہ بھی خوش ہوں گے، آپ بھی کھائیں. لیکن یہ جو خواتین کا ہے نا، اور اس میں وہی ہوتا ہے کہ مرد کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جناب مجھے یہ 4 آئٹم 5 آئٹم چاہیے، لازماً چاہیے. اور فون کر کے وہ کہتا ہے جی میں گھر بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا، تو ایک زور سے پہلے فون ہوتا ہے صاحب کا گھر میں کہ آج کیا بنانا ہے افطاری میں. پھر ایک زور کے بعد فون آتا ہے، اب ذرا اس میں شدت آ چکی ہوتی ہے. پھر ایک عصر کے قریب آتا ہے، برا حال ہو گیا 2 چیزیں اور بنا لو، اور 3 میں بھی لے کے آ رہا ہوں مارکیٹ سے. تو وہ بھوک جیسے سے بڑھتی ہے نا تو بندے کا وہ حالت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. پہلے سے طے کر لیں. خواتین کے بڑے مسائل یعنی دنیا کے اور مسئلے، خواتین کے مسئلے اور ہوتے ہیں. تو خواتین کے بڑے مسائل میں مسئلہ ہے کہ آج کیا پکانا ہے، وہ اکثر اسی میں پھنسی رہتی ہے. دیکھیں ہر موسم میں نا سبزیاں مخصوص آتی ہیں اور باقی دالیں رہ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ گوشت کے کمبینیشن ہوتے ہیں. ایک دفعہ بیٹھ کے دماغ لگائیں، 1 ہفتے کا مینیو بنا لیں ایک موسم میں کہ اس دن دال ہے، اس دن گوشت ہے، آلو گوشت ہے، اس کے ساتھ سبزی گوشت ہے. آپ کمبینیشن بنا لیں، دونوں میاں بھی مل کے بنا لیں. 1 ہفتے کا بن گیا، اب اس کو اگلے ہفتے ریپیٹ کرتے چلے جائیں. اس کو کسی کچن میں لگا لیں. نہ اس کو پریشانی ہو غریب کو کہ میں نے کیا پکانا ہے، نہ اس آدمی کو پریشان کرے کہ وہ بھی سوچتا رہے میں نے کیا اس کو بتانا ہے اور کیا. بھائی چیزیں تو وہی ہیں نا، گھوم پھر کے کوئی نئی مریخ سے چیزیں تو نہیں سبزیاں آنی شروع ہوئیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کیا پکانا ہے. چیز تو وہی ہوتی ہے، وہی گوشت ہے، وہی دالیں، وہی سبزیاں، ان کے کمبینیشنز ہیں. تو مل کر بیٹھ کے بھی جو طبیعت کا پتہ ہے جو چیز ہم کھاتے ہیں اس کو بیٹھ کے مینیو بنا لیں، 1 ہفتے کا بنا لیں، اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. کم از کم رمضان میں اس کو ایکسرسائز کر لیں تاکہ اس میں بھی دماغ نہ لگے. یہ دماغ کی قوت، حضرت جی ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ مجھے جوانی میں اس کا اتنا احساس نہیں ہوتا تھا، کہنے لگے دماغ کی قوت کو بچانا کتنا ضروری ہے. اور فرماتے تھے اب میرا یہ حال ہو گیا کہ میں اپنے سانس کی قوت کو بھی بچاتا ہوں. آخری وقت میں نا مطلب بالکل بہت ذوف ہو گیا تھا تو بولنے میں زور لگتا تھا، تو وہ کہتے تھے میں تو اپنی سانس کی قوت کو بھی بچاتا ہوں. تو لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ دعوت پہ جانا ہے اور اپنی ہی وارڈروب کیا ہے کھڑے ہو کے نہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس میں سے میں نے کیا پہننا ہے. وہ کمبینیشن بنا رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ والی شرٹ ہوگی اور یہ والی وہ ہوگی اور یہ والی جو ہے ویسٹ کوٹ ہوگی. پھر خیال آتا ہے یہ تو فلاں دعوت پہ دیکھا میں لوگوں نے. نہیں اب یعنی آدھا گھنٹہ مجھے بتایا روٹین ہے دعوت پہ جانے سے، آدھا گھنٹہ تو مذاق ہے. 1 گھنٹہ بھی اس سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے کہ کھڑے یہی سوچتے رہتے ہیں پہننا کیا ہے. الماری بھری ہوئی ہے کپڑوں سے، صرف یہی سوچتے رہتے ہیں پہننا کیا ہے اس میں سے. زندگی کا وقت اس طرح برباد کرتے ہیں، احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارا وقت کتنا قیمتی، ہم نے کس کام کو کرنا تھا اور ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ یعنی حال ہوتا ہے. اس لیے زندگی کا وقت بچائیں. رمضان میں جو سحری افطاری میں کھانا پینا وہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیں اور آرام سے. اللہ کی توفیق سے اعتکاف کا کچھ نظم چھوٹا موٹا سا کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو پہلے پلان کر لیتے ہیں. 10 دن میں سحری میں کیا ہوگا، افطاری میں کیا ہوگا، بس اس کے بعد دوبارہ ڈسکشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اب جتنے بھی بندے ہوں سب اللہ کے بندے کھا لیتے ہیں آرام سے. ایک دفعہ بیٹھ کے وہ چارٹ پہ لکھ لیا، برین سٹارم کر لیا، بس اس کے بعد ڈسٹربنس نہیں ہے.
یہ آخری بات بھی ہے کہ رمضان المبارک میں جو قیمتی عبادات ہیں اس میں سے ایک عبادت اعتکاف ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، مستقل سنت، اور یہ سنت جو ہے واجب علی الکفایہ، یعنی یہ ایک سنت کی خاص قسم ہے کہ اگر چند لوگوں نے کر لی تو باقی سب کی کفایت بچت ہو جائے گی، لیکن اگر کسی نے بھی نہ کی سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ تو اگر بالفرض مسجد میں کوئی بندہ اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے، اتنی اہم بات ہے۔ اور جناب کرونا کے بعد سے کئی سال ابھی تک یہ روٹین ہے کہ مسجدیں خالی ہیں، حالانکہ میں نے کرونا کے سالوں میں کہا بھائی کوارنٹائن کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بندہ علیحدہ ہو کے خانے میں بیٹھ جائے، تو اعتکاف تو اس کی زبردست جگہ ہے۔ بھائی اتنی بڑی مسجد ہے، چلو آپ نہیں 50 آدمی بٹھاؤ، 10 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، 5 ایک کونے میں بڑے بڑے خیمے بنا لیں، 5 ادھر بنا لیں، تو کوارنٹائن بیٹھ جائے، اس میں کیا مشکل ہے؟ لیکن جناب وہ کہتے ہیں نہیں جی چونکہ کرونا ہے اس لیے مسجد میں نہیں، اور سارا کرونا مسجد میں گزا ہوا تھا اصل میں، تو وہ باقی سب ادارے چل رہے ہیں نارمل، لیکن وہ مسجد میں کہتے ہیں جی 8-8 فٹ کے فاصلے ہونے چاہیے اور ایسے اور ویسے، تو مسجدوں کو ویران کیا۔ اس کے اب نتائج دیکھ رہے ہیں، اب ہمارے ملک کا کیا حال ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سختی اور پکڑ آتی ہے نا، پھر بندہ چیخیں نکلتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اعتکاف کا اہتمام کریں، اعتکاف کا اہتمام لازمی کریں۔ یہ اتنی اہم سنت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جب ہجرت فرمائی ہر سال اعتکاف فرمایا، ایک سال بھی ناغہ نہیں کیا، اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو امہات المومنین نے سنت کو جاری رکھا اور صحابہ نے سنت کو جاری رکھا۔ تو یہ اعتکاف کی جو عبادت ہے، میں یہ بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی نے اگر زندگی میں اعتکاف نہیں کیا ایک مرتبہ کر لے، اب میں کہتا ہوں بے شک آئندہ نہ کریں، ایک دفعہ کر لیں۔ جو لذت جو سکون عبادت میں اعتکاف میں آتا ہے نا، وہ بغیر اس کے نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ وہ جو میں ٹائم کی بات بار بار کر رہا ہوں، بھئی عام نمازی رمضان میں ہی صحیح جب وہ مسجد جاتا ہے نا تو اس کو خیالات آتے ہیں پیچھے دکان چھوڑ کے آئے، پیچھے وہ گھر والوں نے 4 کام کہے تھے وہ کرنے، یا افطاری کا سامان پہنچانا، کئی خیالات آتے ہیں۔ معتکف کو پتہ میں نے کہیں جانا ہی نہیں ہے، وہ تسلی سے فرض بھی پڑھتا ہے، تسلی سے دعائیں مانگتا ہے، تسلی سے سنتیں پڑھتا ہے، تسلی سے نوافل پڑھتا ہے۔ وہ سنت نوافل جو عام طور پر لوگ چھوڑ دیتے ہیں سارا سال کہ یار فرض ضروری ہے بس یہ پڑھو، آگے پیچھے سنتیں وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں بعض لوگ۔ معتکف کو پتہ ہے میں نے تو کہیں جانا ہی نہیں، میں تو بیٹھا ہوں 10 دن ادھر۔ اب وہ تمام سنتیں موقدہ غیر موقدہ نفل سب پڑھتا ہے وہ، تو اس عبادت میں جو لذت ہے نا وہ بالکل اور۔ قرآن جب کھولتا ہے نا اس کا بند کرنے کو دل نہیں کرتا، بہت پھر تفصیل سے کئی کے پارے اکٹھے بیٹھ کے پڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح دروشی پڑھنا شروع ہوتا ہے، اس کو اتنی لذت آتی ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے۔ استغفار کرنا شروع ہوتا ہے، تسبیحات۔ تو یہ جو بیسک ایلیمنٹ ہے اعتکاف میں، وہ آپ کی فراغت اور اس کے بعد جو سکون کی عبادت، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ پھر اگلی بات کہ بڑی قیمتی رات جو شب قدر کی رات ہے، وہ چونکہ رمضان میں ہے اور اشارات آخری عشرے کے ہیں، چونکہ بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، بخاری مسلم وغیرہ میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، اور اس کے بعد جب 21ویں شب کی جب یعنی صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ جتنے لوگ اعتکاف کر رہے تھے، پہلے عشرے کا کیا، دوسرے کا، اب وہ آخری کا بھی کریں، کیونکہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ وہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں۔ تو چلے اللہ نے آسانی کر دی، 30 روزوں میں سے 20 مائنس ہو گئے، اب 10 رہ گئے۔ پھر 10 میں بھی چانس ہوتا ہے کہ طاق رات میں زیادہ امکان ہے کہ وہ ان میں سے ہوگی۔ اب طاق راتیں بھی دیکھیں نا، 5 راتیں، تو لوگ اسی چکر میں رہتے ہیں یار کون سی طاق رات تھی، نہیں تھی، بارش ہوئی نہیں ہوئی، فلاں نشانی فلاں۔ معتکف کو ٹینشن ہی ہوتی، معتکف میں تو بیٹھا ہوں 10 راتیں کہ ادھر ہی، بھائی اس میں سے کوئی بھی رات ہوگی لیلۃ القدر میری تو پکی ہے نا، حتیٰ کہ معتکف سویا بھی ہو تو چونکہ یہ اللہ کی نسبت سے اللہ کے گھر میں آ کے سو گیا ہے، یعنی عبادت کر رہا تھا، عبادت کرتے کرتے جسم تھک گیا، اب اس نیت سے سوئے کہ میں کچھ آرام کرتا ہوں، اٹھ کے پھر عبادت کروں گا،
چونکہ یہ اس نیت سے سو رہا ہے کہ میں عبادت کرتے کرتے تھک گیا ہوں، ریسٹ کروں تاکہ اٹھ کے پھر عبادت کروں، اس کی اس نیت کی وجہ سے اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ گویا معتکف کا سونا بھی سونا ہے، گولڈ ہے۔ تو معتکف کو تو پکی بات ہے، کنفرمیشن ہے، اس کو شب قدر ملتی ہی ملتی، ہر صورت ملتی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اعتکاف بڑی اہم عبادت۔ ایک اور میرا پرسنل مشاہدہ ہے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، اللہ نے کچھ ارلی ایج میں، بالکل ینگ ایج میں بیٹھنے کی توفیق دی تھی، تو میرے ساتھ وہ نوجوان جو بالکل شرارتی اور بڑے نان سیریس قسم کے تھے، بڑے ماڈ اور فیشنیبل قسم کے، جو بیٹھے اعتکاف، میں نے ان کو یعنی بعد میں کسی کو 10 سال بعد دیکھا، کسی کو 15 سال بعد دیکھا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی اور وہ بالکل نہ، جسے کہتے ہیں نا پکا والا صحیح والا مسلمان بن گیا۔ اور اس وقت مجھے یاد آتا تھا یہ اعتکاف میں کیا شرارتیں کرتا تھا، الٹے سیدھے کام کرتا تھا، جیسے لڑکے بیٹھ جاتے ہیں شغل میں۔ تو میں نے کہا یار اعتکاف میں، میں نے حضرت ڈاکٹر صاحب کو یہ بات بتائی، میں نے کہا حضرت عجیب بات ہے، میرا مشاہدہ ہے کہ جن کی ممی ڈیڈی ڈیفینس کے کئی بچے، میں نے کہا ان کو میں نے دیکھا ہے اعتکاف میں بیٹھے، شغل میں بیٹھ گئے، پتہ ہی نہیں عبادت کیا ہوتی، شرارتیں کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت اس کے باوجود میں نے کسی کو دیکھا 5 سال بعد وہ بدل رہا ہے، کسی کو 10 سال بعد، کسی کو 15 سال بعد، داڑھی رکھ لی، مطلب شرعی شکل و صورت آ گئی، نمازیں شروع ہو گئیں۔ تو میں نے کہا اعتکاف اس کا مطلب ہے ایسی زبردست عبادت ہے کہ جو اللہ کے گھر آ جاتا ہے اللہ پھر اس کو قبول کر لیتے۔ تو اس لیے جو ہے اعتکاف کی نیت ضرور کیجئے، پھر اگین اس کو پلان کریں۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک دم سے یعنی 20ویں روزے کو کہیں گے گھر والوں کو السلام علیکم میں اعتکاف جا رہا ہوں، کہیں گے اچھا جی آپ چلے جائیں۔ آپ کو بات چلانی پڑے گی، گھر میں بات کرنی پڑے گی، کچھ ارینجمنٹس بھی کرنے پڑیں گے۔ بعض لوگوں کو نا انتظامات کرنے پڑتے ہیں، گھر میں اکیلا مرد ہوتا ہے، کچھ کرنے پڑیں گے، تو وہ آپ کر لیں۔ اسی طرح کوئی جاب کرتا ہے، اس کو وہاں پہ اپنی اپلیکیشن لکھنی پڑے گی، جی مجھے چھٹی چاہیے، یہ میری عبادت ہے سالانہ اور میں نے کرنی ہے، تو اس کے آپ پلان کریں گے۔ اسی طرح کوئی بندہ دکاندار ہے، کوئی بزنس مین ہے، تو اپنے کسی پارٹنر سے بات کرے گا، کسی بھائی سے کہے گا یار کچھ دن ذرا میری جگہ سنبھال لو تو میں یہ عبادت کر لوں گا، آپ کو بھی اس میں اجر ملے گا۔ اس کو پلان کریں، جو پلان کریں گے انشاءاللہ اللہ راہ کھولیں گے، آسانی ہوگی، اور پھر اعتکاف آپ کا اللہ کے فضل سے بہترین ہو جائے گا۔ باقی روزے کے جو مسائل ہیں وہ چونکہ بہت تفصیلی ہیں، ان کو پڑھ لیں۔ آج کل چھوٹے چھوٹے اس طرح کے کتابچے بھی مل جاتے ہیں، اور انٹرنیٹ پہ بھی جیسے جامع بنوری والوں کی ویب سائٹ ہے، میں اکثر ریکمینڈ بھی کرتا ہوں، اکثر مسائل وہاں سے بڑی آسانی سے، بالکل جسٹ لائک گوگل، آپ مسئلہ لکھیں، ٹک بٹن دبائیں، فوراً مسئلہ سامنے۔ تو انہوں نے اسی طرح کا پلیٹ فارم بنایا، بڑا اچھا، بہت ہی ایزی ہے۔ آپ اردو سمپل اردو میں مسئلہ پورا بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے طلاق کا لفظ لکھیں، یا روزہ لکھیں، یا روزے میں آنکھ میں دوا ڈالنا لکھیں، وہ پورا آپ کو فتویٰ آ جائے گا اسی وقت۔ تو بڑا ایزی ٹو یوز ہے، اور اس کو استعمال کریں، مسائل وہاں سے سیکھ لیں، پھر بھی نہ ہے تو کسی عالم سے پوچھ لیں۔ تو بہرحال روزہ خراب ہونے سے بچائیں۔ اسی طرح بعض لوگ اپنی زکوٰۃ رمضان میں نکالتے، تو زکوٰۃ کے پورے مسئلے کو سمجھ لیں۔ دیکھیں زکوٰۃ کی اہمیت سے کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا کہ جی میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، لیکن زکوٰۃ کے مسائل کو انڈرسٹینڈ بھی تو کریں نا، تو پتہ ہی نہ اپنے ذہن میں بٹھا کے بیٹھے ہوں کہ جی یہ مسئلہ ایسا ہی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ میری ملاقات ہوئی ہے گولڈ سمتھ کے ساتھ سنیارا، اس سے بات چیت چل رہی تھی، تو اس نے کہا کہ زکوٰۃ تو صرف 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہو یا اس سے اب اس پہ ہی آتی ہے نا۔ تو میں نے کہا نہیں، جس کے پاس 2 تولے ہو 3 تولے اس پہ بھی آ جاتی ہے۔ تو ایک دم الرٹ ہو گیا، اس نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل آ جاتی ہے۔ بھائی جس بندے کے پاس صرف سونا ہو، سونے کے علاوہ کوئی کرنسی کیش کچھ بھی نہ ہو، اس کا معیار صرف سونا ہی ہے، تو چلے وہ 7.5 تولے۔ لیکن جس طرح عام طور پہ ہوتا ہے گھروں میں خواتین کے پاس زیور بھی ہوتا ہے، ساتھ کیش بھی ہوتا ہے، اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو میں نے کہا اس میں تو معیار چاندی کا ہے، 52.5 تولے چاندی کا، اس کی ویلیو دیکھی جائے گی۔ اب 1 تولہ اکیلا اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کو کراس کر جاتا ہے۔ تو بعض لوگ نا بڑے سمارٹ بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے جی صرف 6 تولے رکھا ہوا سونا تاکہ زکوٰۃ نہ آئے، اور کئی سال سے زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوتے۔ سمارٹ بنتے ہیں نا اللہ کے ساتھ کہ جی وہ 7.5 تولے پہ پہنچے گا تو زکوٰۃ شروع ہوگی، ہماری زکوٰۃ بنتی نہیں۔ 15 سال ہو گئے، 20 سال، 25 سال ہم نے تو کبھی دی نہیں، تصور بھی نہیں ہے زکوٰۃ کا، چونکہ ہمارے پاس 7.5 تولے نہیں ہے۔ یہ میں نے ایک مسئلہ بتایا ابھی، صرف جسٹ ایک مسئلہ۔
تو یہ زکوٰۃ کا معاملہ نا بڑا سینسٹیو، اور یہ فرائض میں سے ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ مستحب ہے چلو آپ کر لیا بہت اچھا، نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ فرائض میں سے ہے۔ آج اکثر لوگوں کا جو کاروبار ڈوب رہا ہے، توجہ سے، آج اکثر لوگوں کا جو کاروبار ڈوب رہا ہے، یا ان کے گھر میں ڈاکو آ کے ڈکیتی مار جاتے ہیں، یا ان کا کوئی بڑا لاس ہو جاتا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یار ہم تو دیگے بانٹنے والے لوگ ہیں، ہم سمجھ نہیں نقصان ہو رہا ہے۔ اکثر، میں سب کو نہیں کہہ رہا، اکثر ان لوگوں نے زکوٰۃ ٹھیک ادا نہیں کی ہوتی۔ میری کئی لوگوں سے اس پہ بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی ہم سارے نمازی ہیں، سب گھر والے نماز پڑھتے ہی نہیں، بے نمازی کی نوست والا ہمارے گھر میں کوئی چکر نہیں ہے، ہم صدقہ خیرات کرتے ہی رہتے ہیں، ہر غریب کو آنے والے کو دیتے ہیں، اپنے خادماؤں کو بھی دیتے ہیں، مطلب اپنی نیکیاں گنوا رہے ہوتے ہیں، اور شکوہ مجھ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے پھر ہمارے سے ایسا کیوں کیا۔ تو میں کہتا ہوں ٹھہر جاؤ، بتاتا ہوں بھی تمہیں۔ تو وہ جب سارا گنوا رہے تھے نا نیکیاں، میں کہتا ہوں ذرا زکوٰۃ کی طرف آئے، اور زکوٰۃ کے صرف ایک دو ہی مسئلے میں پوچھتا ہوں تو وہ کام خراب ہوتا ہے، کہتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا پتہ کرنا تھا نا، پھر یہ کیوں نہیں پتہ کیا؟ یہ کمپیوٹر چلانا جو ہے وہ اوپر سے سیکھ کے آئے تھے، تو موبائل کی ایپس آپریٹ کرنا تم اوپر سے سیکھ کے آئے تھے، سیکھا ہے نا سب کچھ۔ تو زکوٰۃ مسلمان ہو، صاحب مال ہو، تو جو صاحب مال نہیں اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں۔ اللہ کو پتہ ہے بیچارے کو حساب کتاب نہیں آتا ہوتا تو مال ہوتا ہے اس کے پاس تو اس کے بعد کیا چھوڑو، اس کو کیا زکوٰۃ ڈالنی۔ تو جس نے مال بڑے تسلی سے، بڑا میتھمیٹیشین ہے، بڑی ایک ایک دو جوڑتا ہے پیسے، اسی کے پاس مال جمع ہوتا ہے نا۔ تو اللہ نے اسی کو زکوٰۃ کا جو ہے وہ کہا ہے کہ بھئی یہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے تمام عبادات بڑی سمپل اور آسان رکھی ہیں۔ بھئی نمازیں کتنی ہیں؟ 5، تو ہر آدمی کے ہاتھ میں 5 انگلیاں لگی ہوئی ہیں۔ بہت ان پڑھ آدمی، پہاڑوں میں رہنے والا، کبھی اسکول نہیں دیکھا، مدرسہ نہیں دیکھا، وہ بھی 1 2 3 4 5 گن سکتا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ روزے کتنے فرض کیے؟ 29 یا 30، تو آپ کے ہاتھوں میں جو انگلی ہے نا اس میں 30 کھانے، 15 ساتھ میں 15 ساتھ میں، تو سیدھا سیدھا حساب کر سکتا ہے کتنے روزے ہو گئے۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اب یہ موٹا موٹا حساب اللہ نے سیدھا سیدھا رکھا ہے۔ زکوٰۃ اتنی مشکل کیوں کر دی ہے؟ فریکشن والا سوال نا بچوں کو بڑا مشکل لگتا ہے۔ 2+3 کہیں وہ بڑے آرام سے بتا رہے ہیں، وہ کہیں 2.3 + 7.7 کتنا ہوا؟ اب وہ سوچ میں پڑ جائیں گے یار یہ کیا سوال پوچھ دیا۔ تو فریکشن والا کویشچن مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے 2.5% زکوٰۃ کیوں رکھی ہے؟ یہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کرتے 2% زکوٰۃ ہے یا 3% ہے، سیدھا ہو جاتا معاملہ، یہ 2.5 کیوں کیا ہے؟ تو اللہ نے یہ ایک لطیف اشارہ دیا ہے کہ زکوٰۃ موٹی موٹی اندازے سے ادا نہیں کرنی ہے، ایسے ہوگی بھی نہیں، یہ پوری 2.5 کیلکولیٹ کر کے پھر ادا کرنی، پھر ادا ہوگی۔ اور اس پر فتویٰ بھی ہے مفتیان کا کہ اندازے سے نکالی والی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اندازے سے مراد وہ ہے کہ بالکل کچھ آپ نے کیلکولیٹ نہیں کیا، بس ایسے ہی اپنے مال کو دیکھا، میرا خیال ہے مجھ پہ 10,000 ہوگی اور 10,000 دے دیا، میں نے کہا اس سے زکوٰۃ ادا ہرگز نہیں ہو، 10,000 بھی ضائع ہو گیا آپ کا۔ اس لیے زکوٰۃ کو پورا 2.5 پریسائز اللہ نے کہا۔ ہاں آپ نے پوری کیلکولیٹ کر لی، اس کے اوپر آپ کھلا ہاتھ رکھ کے دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ بالکل صحیح ہے، لیکن پہلے کیلکولیشن پوری کریں 2.5 پریسائزلی کہ آپ پر کتنی بنتی ہے، کس کس چیز پہ بنتی ہے۔ نہیں مسئلہ سمجھ میں آتا، پکڑے مفتیان کو، بیٹھے ان کے ساتھ، پوچھے مسئلہ۔ تو یہ میں ابھی زکوٰۃ کا چونکہ خود اتنا بڑا چیپٹر ہے، اس میں کافی وقت لگ جاتا ہے، تو اس کو مسائل کو سیکھیں۔ رمضان میں کئی لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اپنے زکوٰۃ کے، یہ تو ایک مسئلہ ہے زکوٰۃ نکالنے کا، اب دینی کس کو ہے یہ بھی سن لیں کہ اگر آپ نے غیر مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دے دی تو آپ نے جو اتنی محنت سے کیلکولیشن زکوٰۃ نکالی تھی وہ ادا نہیں ہوئی۔ ابھی کل پرسوں کسی نے پوچھا جی وہ مسجد کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے؟ میں نے کہا جی بالکل نہیں لگتی۔ اس کا خیر شاید خیال ہوگا میں مولوی ہوں تو مسجد کے حق میں کہہ دوں ہاں جی لگ جاتی، میں کہا بالکل نہیں لگتی، نہ مسجد کو لگتی ہے، نہ مدرسے کو لگتی ہے، اسی طرح سن لیں نہ ہسپتال کو لگتی ہے، نہ ہسپتال کی میڈیکل ایکوپمنٹ کو لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی ڈاکٹر کو اس کی فیس کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ مستحق زکوٰۃ کو دینی ہے جو واقعی ایلیجبل ہو شریعت کی نظر میں، اس کا ایک معیار ہے، اس کو دیں گے تو ادا ہوگی، اس کا مالک بنائیں گے اس کو، پھر ادا ہوگی۔ وہ زکوٰۃ کے تو مسئلے اتنے سینسٹیو ہیں اور لوگ نکالتے بھی اندازے سے ہیں اور پھر پکڑا بھی کسی کو دیتے۔
اچھا، لوگوں کی عقل کا حال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے مسئلے اتنے باریک ہیں کہ بعض کا اچھا آدمی گھوم جاتا ہے، تو وہ جو بیچاری کام والی جو اپنا نام نہیں لکھ سکتی، اس کو پوچھتی ہیں تم پہ زکوٰۃ لگتی ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں جی باجی لگتی ہے۔ اس کو زکوٰۃ کے مسائل کا کیا پتا، وہ نہ مدرسے گئی ہے نہ اسکول گئی ہے، وہ پڑھا ہی کچھ نہیں، اس کو زکوٰۃ، حالانکہ اسی کام والی کے گاؤں میں اس کی زمین ہوتی ہے، اس کا گھر ہوتا ہے، اس نے بیٹی کا جہیز ٹھیک ٹھاک لاکھوں روپے کا اکٹھا کیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ سونا بھی اکٹھا کیا ہوتا ہے، تو پوچھے تمہیں زکوٰۃ؟ جی باجی بالکل زکوٰۃ میرے پہ لگتی ہے، اور یہ باجی بھی اس کو زکوٰۃ پکڑا دیتی ہے۔ باجی کو خود مسائل نہیں پتا زکوٰۃ کا، اس ان پڑھ بیچاری کو کیا پتا۔ تو اس زکوٰۃ بہت ایک سینسٹیو ایشو ہے، اس کو سیریسلی لیں۔ میں نے آپ کو بڑے دھیان سے بات کی ہے کہ جن لوگوں کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے بیٹھے بٹھائے راتوں رات، کوئی ڈاکو آ گئے، کوئی بڑا لاس ہو گیا، کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کئی طرح نقصان ہو جاتا بندوں کا، کاروبار میں ایک دم کسی نے دھوکہ دے دیا، ہاتھ مار دیا، اکثر، سب کا نہیں کہہ رہا، اکثر جب ان سے بات کی گئی تو بدلا زکوٰۃ کے معاملے میں گڑبڑ کر رہے تھے، چاہے مسئلہ نہیں پتا تھا یا جان کے کر رہے تھے۔ اس لیے زکوٰۃ کے معاملے کو سیکھیں اور خود سیکھیں اس مسئلے کو، اور سیکھ کر جو ہے پھر آپ اس کو پے کریں۔ میں نے اس میں ایک ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ایک فارم ڈیزائن کیا تھا کئی سال پہلے، میں ہر دفعہ دیتا بھی ہوں، اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، فل ان دا بلینکس کی طرح، سمپل ہے، آپ بس اس کو پڑھتے جائیں اور فل کرتے جائیں، اور فل کرنے کے بعد اینڈ میں نا آپ کی زکوٰۃ وہ خود ہی کیلکولیٹ کر کے بتا دے گا کہ اتنی زکوٰۃ اگر بنتی ہے تو بھی، اگر مائنس میں ہے تو پھر نہیں بنتی، بنتی ہے تو کتنی بنتی ہے، ایگزیکٹ ویلیو وہ بھی اس میں آ جاتی ہے۔ تو وہ بھی میں شیئر کرتا ہوں، تو بہرحال جن کو چاہیے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، لے لیں، تو اس کے ذریعے اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کروا لیں۔ تو بہرحال رمضان مبارک کا مہینہ بس اس کی آمد ہے، اس کے لیے سب سے پہلے اپنے ذہن کو تیار کریں۔ انما الاعمال بالنیات، نیت سے کام شروع ہوتا ہے، بندہ نیت کرتا ہے نا تو کسی پلاٹ میں کوئی بلڈنگ، کوئی گھر، کوئی مسجد بنتی ہے، اگر نیت ہی نہ کرے وہ پلاٹ خالی رہتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان آ رہا ہے، اپنے دل، دماغ، جسم کو نیت کروائیں کہ میں نے بہت عبادت کرنی ہے، تھکانا ہے تجھے، اپنے جسم کو بتائیں، پہلے سے بتائیں۔ اگر یہ نیت نہیں کریں گے نا پھر تراویح نہیں پڑھ سکیں گے، کہ جی وہ سارا دن کے بھوکے رہے، اب کھا لیا، بوجھل ہو گئے، اب کیسے تراویح میں کھڑے ہو۔ اپنے جسم کو پہلے پریپیئر کریں، اس کو سمجھائیں کہ میں نے تراویح پڑھنی ہے، میں نے عبادت کرنی ہے ٹکا کے، اور اتنی عبادت کریں، اتنی، ہمارے شیخ مہتے اتنی عبادت کریں کہ اللہ کو آپ کو دیکھ کے ترس آ جائے، اتنی عبادت کریں، کم از کم رمضان میں تو کریں نا۔ تو اللہ نے جب اتنا اجر و ثواب بڑھا دیا تو ہم بھی اپنا تھوڑا سا یعنی ایفرٹس کو بڑھا دیں، رمضان کو پوری طرح کیش کریں، اس کے بعد پھر بندہ روٹین کی عبادت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔